بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اس پورے سال کے سب سے مبارک ترین دنوں میں سے وہ دن شروع ہو گئے ہیں. پورے سال کے ہر روز، اور انہیں کہا گیا افضل ایام الدنیا، یعنی دنیا کے سب سے بہترین دن جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن، اور وہ آج شام سے مغرب سے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ شام کو شروع ہو جاتا ہے، عیسوی کیلنڈر رات کے 12:30 بجے شروع ہوتا ہے. اور ان دنوں کو سال کے یا دنیا کے افضل ترین ایام کیوں کہا گیا؟ اس سلسلہ میں قرآن کریم کے اندر بھی آیات موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ یہ ساری دنیا کے بہترین دن کیوں ہیں. اس سلسلہ میں قرآن کریم کے اندر ہی سورۃ الفجر 30ویں سپارے میں وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں. سورۃ الفجر کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے مجھے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جوڑی کی، اور قسم ہے وتر کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے مشہور و معروف مفسر قرآن ہیں، اور بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں فجر جو ہے، فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے. فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر، وہ بھی ان 10 دنوں میں. اور لیال عشر 10 راتوں کی قسم، وہ 10 راتیں بھی یہی ہیں جو کہ آج کی رات سے شروع ہو گئی ہیں. والشفع والوتر، اور قسم کھائی جوڑی کی اور وتر کی. یہ جوڑی کون سا دن ہے؟ 10 ذو الحج. 10 ذو الحج جسے یوم نحر و قربانی، اور اسی دن کو یوم عید الاضحیٰ، اور اسی دن کو یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا. یوم الحج الاکبر سورۃ توبہ کے بالکل آغاز میں آذان من اللہ ورسولہ، پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا شروع میں حج اکبر کون سا دن ہے.
ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو نظریہ بڑا مشہور ہے کہ اگر جمعے کے دن یوم عرفہ آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں حج اکبر بھی نہیں، پھر کہتے ہیں اکبری حج، جبکہ یہ نظریہ کسی بنیاد پر قائم نہیں ہے، ایسے اڑا دیا اور اڑ گیا، کوئی صحیح حدیث اس معاملے میں نہیں، بلکہ اس کے برعکس صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حج ہی حج اکبر ہے۔ اور حج اکبر کو، ہر حج کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ حج اکبر کو عمرہ کے مقابلہ میں، کیونکہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، عمرہ حج اصغر ہے اور حج اکبر ہے، تو گویا ہر سال یہ حج اکبر ہی آتا ہے۔ 10 تاریخ حج اکبر، 10 تاریخ یوم النحر اور یوم قربانی، 10 تاریخ یوم عید اور 9 تاریخ وتر، اکائی، سنگل۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں میں سے ایک دن کی نماز فجر یا وقت فجر کی قسم کھائی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اور 9 تاریخ یوم عرفہ کی قسم کھائی، اور 10 تاریخ شفع کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ یقیناً بڑی قدر والی ہوتی ہے، پہلے ہی وہ چیزیں قدر والی ہیں، اور جب اللہ رب العزت قسم کھا لے تو پھر تو اور قدر والی ہوگی۔ انہی 10 دنوں میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا افضل ایام الدنیا، کہ یہ دنیا کے بہترین دن ہیں 10۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور حدیث کی بات دیگر کتب میں موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں کیا گیا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر ہو، اللہ کو زیادہ پیارا ہو۔ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے اس سے پیارا کوئی دن نہیں ہے، کوئی عمل نہیں جو ان دنوں میں کیے گئے عمل کو سے زیادہ پیارا اللہ کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوری طور پر بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ ان دنوں میں عمل کی اتنی اہمیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو کہ ایک بہت ہی بڑا عمل ہے، وہ تو شاید پھر اس سے الگ ہوگا۔ صحابی نے فوراً کہہ دیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے بہتر عمل نہیں ہے، الا رجل، سوائے اس آدمی کے، یہاں استثناء فرما دیا، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ایک آدمی اپنی جان اور مال دونوں ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں اترتا ہے، فلم یرجع بشیء منہما، اور ان دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہیں لاتا، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اور جان بھی اللہ کی راہ میں فدا کر دیتا ہے، اس آدمی کا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جان و مال کی دونوں کی قربانی کے سوا باقی ہر عمل سے بہتر عمل ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو صرف حج کے اعمال ہی سر انجام دیں، ان 10 دنوں کو بغیر حج کے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے اپنے مال سے، مال حلال سے صدقہ کریں، ان 10 دنوں میں نمازیں ادا کریں، ان 10 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے اس سورۃ الفجر میں قسمیں کھا کے 10 دنوں کو 4 چاند لگا دیے، اور انہی دنوں میں ظاہر ہے کہ یوم ترویہ ہے، انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے، اور انہی دنوں میں یہ حج اکبر کا دن بھی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں، سب سے بہترین عمل یہ ان دنوں میں کیا گیا عمل ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ دوسرے کسی دن میں اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے وہ دن ہمارے سامنے ہمیں مہیا کر دیے ہیں، اور جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی باعث برکت ہیں، جو نہیں کر رہے ان کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ حاجی وہاں جا کے اجر و ثواب کمائیں گے، اور دوسرے لوگ اپنے گھروں میں قربانیاں کر کے، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن، اذکار، نمازیں پڑھ کے، دوسرے لوگ صدقہ و خیرات کر کے، اور دوسرے لوگ 9 ذوالحج یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر۔ اب 9 ذوالحج یوم عرفہ کا روزہ یہاں حاجیوں کے لیے نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے ہے۔ حاجیوں کے بارے میں میدان عرفات میں موجود صحابہ کرام صحابیات دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کے ساتھ ذکر و دعا میں مشغول ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، مسلسل ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روزہ نظر آ رہا ہے صحابہ کرام کو۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں 10 تاریخ ہو، 9 تاریخ ہو، یا کوئی آگے پیچھے والی تاریخ ہو، ٹینٹ میں ذرا پانی کم ہو جائے، منا میں ہو جائے، عرفات میں ہو جائے، ہڑتال کرنا شروع کر دیتے ہیں حاجی حضرات۔ آپ اندازہ کریں یوم عرفہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو گمان ہو گیا کہ آپ روزہ رکھے ہوئے، یعنی کچھ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، دعائیں مانگ رہے۔ ہمارے یہاں صبح اٹھیں گے، ناشتہ 8-10 بجے، چائے کافی، 12 بجے 1 بجے پھر کھانا، عصر کے بعد پھر کچھ فروٹ وغیرہ چاہیے، مغرب تک کھانا کھانا کھانا، سارا دن کھانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے کہ آپ کے بارے میں شک ہو گیا کہ آپ روزہ رکھے ہوئے۔ صحابہ کرام میں یہ چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ آپ روزے سے ہیں، کوئی کہتا نہیں آپ تو روزے سے نہیں ہیں۔ ام الفضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، میں نے پیالہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، فشرب منہ وہو یخطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور خطبہ جاری فرما دیا۔ صحابہ کرام کا شک نکل گیا کہ آپ روزے سے نہیں بلکہ آپ افطار میں ہیں، لیکن ذکر و فکر میں، دعا میں اتنے مشغول ہیں کہ لگتا تھا جیسے کہ آپ روزہ رکھے ہوئے۔ ان دنوں کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ میدان عرفات میں ہیں تو روزہ رکھ کے، روزے کے بغیر کئی لوگ ساری عمر روزہ رکھیں نہ رکھیں، کوشش کریں گے کہ جن دنوں میں نبی نے روزہ نہیں رکھا وہ اس دن میں ضرور روزہ رکھیں۔ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، 15 شعبان کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ ہمارے لوگ 15 شعبان کا روزہ، شبرات کا روزہ کر کے رکھتے ہیں۔ 27 رجب کا روزہ، 22 رجب کا روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روزے بالکل ثابت نہیں ہیں، ہمارے لوگ رکھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذوالحج عرفہ کا روزہ میدان عرفات میں ثابت نہیں، ہمارے لوگ وہاں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی سوائے ایک رات کی، اور وہ رات کون سی ہے؟ مزدلفہ کی رات۔ اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن ہمارے لوگ وہاں تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک اعلان دیکھ رہا تھا، اس اعلان میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو قیام اللیل کرنا ہے، یعنی رات کو تہجد پڑھنا ہے۔ ہمارے مولوی حضرات باقاعدہ تاکید کر رہے ہیں۔ جس شخصیت نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی اس رات انہوں نے بھی نہیں پڑھی، لیکن ہم پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں نبی کے برعکس جانے کا زیادہ شوق رہتا ہے۔ جن جن دنوں میں نبی روزہ نہ رکھے ہم روزہ رکھتے ہیں، جن جن دنوں میں نبی نے قیام نہیں کیا، بلکہ جس دن میں، جن دن ایک ہی دن صرف۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اپنی تحقیق ذکر کی ہے کہ آپ نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی سوائے اس رات کی، الا یہ کہ آپ بیمار ہیں تو بھی چھوڑی نہیں، دن کے وقت اس کو قضا کیا، پڑھا۔ اس رات نہیں پڑھی، ہمارے لوگ تہجد کے لیے قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دن بڑے مبارک ہیں، مقدس ہیں، لیکن جہاں جہاں سنت سے کوئی ثابت ہے
وہ عمل کریں، اپنی طرف سے نہ شروع کر دیں۔ گزشتہ درس میں اس ذوالحج کے فضائل کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھی، اور حج جو عمل حج ہے اس کے فضائل کے بارے میں ایک بات صرف ذکر کر کے میں مناسک حج کا یا طریقہ حج کا ذکر شروع کرتا ہوں۔ میدان عرفات میں اب حاجی کی زندگی دیکھیں، حاجی کی زندگی باعث فخر، معزز اور مکرم، اور حاجی کی موت اس سے زیادہ قابل رشک۔ حاجی کی زندگی باعث عزت و احترام ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس نے حج کیا ہوا ہے تو اس کو حاجی صاحب کہیں گے، اور حاجی صاحب بھی پھولے نہیں سماتے، اگر کوئی حاجی صاحب کہے تو قائم ہو جاتے ہیں کہ مجھے حاجی صاحب کہاں ہے۔ حالانکہ یہ 5 فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز آپ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی نمازی جی نہیں کہتا۔ کبھی سنا ہو کسی کو نمازی جی؟ حالانکہ یہ روزانہ 5 مرتبہ ہے، یہ ساری عمر میں 1 مرتبہ ہے، اگر کر لے تو حاجی صاحب، اللہ رب العزت کی طرف سے عزت ملی ہے، ٹھیک ہے، زندگی معزز و مکرم۔ لیکن اگر حاجی صاحب واقعی اپنے حج کو سنبھالے ہوئے ہوں تو وہ اس عزت کے مستحق ہیں۔ اگر حج کرنے کے بعد انہوں نے الٹ سلٹ حرکتیں چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو سنبھال لیا، راہ راست پہ لے آئے، تو یقیناً وہ اس عزت کے مستحق ہیں، اور حاجی کی موت جو ہے وہ بھی باعث شرف۔ میدان عرفات میں ایک حاجی صاحب اونٹنی پر سوار ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بھی ہیں۔ آپ کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، اونٹنی بدکی، اونٹ کی کسی نے چھیڑ دیا، کسی نے کچھ کہا، اونٹنی نے چھلانگ لگائی، صحابی گر گئے، اونٹنی سے گرے، گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غسل دو، غسلوہ وکفنوہ ولا تغطوا راسہ ولا تحنطوہ، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کے سر کو مت ڈھانپو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ۔ یہ سارے کام کیوں نہ کرو جبکہ مردے کو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، سر ڈھانپا جاتا ہے، خوشبو، مشک، کافور وغیرہ لگائی جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے کیوں روک دیا؟ صرف اس لیے کہ یہ حاجی تھے، احرام کی حالت میں تھے، اور یوم عرفہ کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما رکھا ہے کہ حاجی کو خوشبو نہیں لگانا، حاجی کو، مرد کو اپنا سر نہیں ڈھانپنا، فرمایا کہ اس کا بھی سر نہ ڈھانپو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، غسل دے دو، کفن دے دو اور دفن کرو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پریشان اپنی قبروں سے اٹھ کے بھاگ رہے ہوں گے، اور یہ اپنی قبر سے نکلے گا اور اس وقت لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ کتنی باعث فخر وہ موت ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی کو موت آ جائے، ہمارے لوگ ڈرتے رہتے ہیں موت سے کہ بوڑھا بھی ہو جائے گا، عمر رسیدہ ہو جائے گا، لیکن موت کے نام سے ڈر آتا رہتا ہے کہ مرنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا۔ البتہ اگر کسی کو ایسی حالت میں موت آتی ہے تو یہ خوش نصیبی والی موت ہے۔ اور بہت ساری موتیں واقع ہوتی رہتی ہیں، احرام میں حاجیوں کی، بغیر احرام کے مشاعر مقدسہ میں حاجیوں کی۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ حاجی اگر حج کے ایام میں، حاجی اگر احرام کی حالت میں وفات پا جائے تو اس کے لیے یہ بہت ہی بڑے شرف کا مقام ہے۔ ان 10 دنوں میں بہت سارے اعمال ہیں جن میں سے چند ایک کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے عمرے تک کا مکمل طریقہ، احرام کیسے باندھنا ہے، احرام کی کیا پابندیاں ہیں، کیا گنجائشیں ہیں، اور عمرہ مکمل کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے باہر نکل کر بال کٹوا لینے ہیں یا منڈوا لینے ہیں، اور دونوں میں سے افضل کون ہے؟ سر کا منڈوانا، اور جائز ہے کٹوانا، چھوٹے کرانا، لیکن 4 کینچی سے نہیں بلکہ پورے سر کے بالوں کو چھوٹے کروانا سنت سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لہذا جن لوگوں نے
8 تاریخ سے پہلے عمرہ کر لیا اور وہ حج تمتع کا ارادہ لے کر گئے ہیں، انہوں نے احرام اتار لیے ہیں، ان کا حج تمتع جو ہے وہ اسی شکل میں ہوتا ہے کہ عمرہ کریں، احرام اتار لیں، بال کٹوا لیں۔ اب 8 تاریخ کو یوم ترویہ ہے، حج کے یہ آئندہ جو 4 دن ہیں، 4-5 دن، ان کو بطور خاص دیکھنا چاہیے کہ ان میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہاں کچھ عمل ہیں اگر چھوٹ جائیں گے تو پھر ساتھ ہی دم واجب ہو جائے گا، کفارہ واجب ہو جائے گا، کہیں روزے ہیں، کہیں 6 مسکینوں کا کھانا ہے، کہیں قربانی ہے، تو بجائے اس کے یہ جرمانے دیتے رہیں، اچھی طرح سمجھ کے ہر کام کریں تاکہ جرمانے کی نوبت ہی نہ آئے، غلط کام بھی نہ ہو، جرمانہ بھی نہ دینا پڑے۔ 8 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد ناشتہ وغیرہ کریں اور غسل کریں اور لباس دوبارہ پہن لیں، احرام کا لباس۔ اب اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلی مرتبہ یہ بات ہو گئی، مردوں کا عورتوں کا احرام کیا ہے۔ غسل کریں، خوشبو لگائیں اور پھر احرام باندھیں۔ اور ظہر کی نماز 8 تاریخ کو، 8 ذو الحج کو یوم ترویہ ظہر کی نماز مینا میں جا کے پڑھنا سنت ہے۔ آپ کی رہائش حرم میں ہے، مکہ میں ہے، آپ اپنی جگہ سے غسل کریں، تیار ہو جائیں، کپڑے پہنے، ظہر کی نماز جا کے مینا میں۔ اور مینا میں 8 تاریخ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 تاریخ کو فجر سمیت 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ ظہر وہاں پڑھیں گے، عصر وہاں پڑھیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے، عشاء وہاں پڑھیں گے، اور صبح کی فجر بھی وہاں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5 نمازیں قصر کرنا لیکن اپنے اپنے وقت پر پڑھنا مینا میں ثابت ہے 8 تاریخ کو یوم ترویہ۔ لیکن اگر کوئی وہاں نہیں جا سکا، کسی ضرورت سے، کسی مجبوری سے، وہ 8 تاریخ کو یوم ترویہ کو مینا میں جا ہی نہیں سکا، وہاں یہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکا، کوئی حرج نہیں۔ یہ وہاں جانا اور وہاں رہنا سنت ہے، واجب نہیں۔ لہذا اگر کوئی نہیں جا پایا تو اس کو دم نہیں دینا پڑے گا، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی فائن نہیں ہے۔ سیدھا وہ 9 تاریخ کو احرام باندھ کر عرفات چلا جائے گا، اس کا حج صحیح ہے، مکمل ہے۔ لیکن اگر اللہ نے موقع دیا تو بہتر اور سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو وہاں پہنچ جائیں، وہاں جا کے یہ 5 نمازیں پڑھیں۔ اور ہمارے پاک و ہند سے بعض علماء کرام نے باقاعدہ رسالے لکھ رکھے ہیں، ہمارے بنگلور سے بھی ایک رسالہ پچھلے سالوں میں آیا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے حج کے 5 دن، اور پکی کی مفتی صاحب نے کہ مینا میں ساری نمازیں ان کے وقتوں پر اور پوری پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں ان کے وقتوں پر لیکن قصر پڑھی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے صرف مدینہ سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، بلکہ مکہ کے لوگ بے شمار شامل تھے۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم چونکہ مکے والے ہو تم پوری کرو اور ہم آدھی پڑھیں گے یا قصر کریں گے۔ ایک حدیث ہے اس بارے میں، مفتی حضرات بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے دماغ حافظے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کسی سے کوئی کام نہ لینا چاہے، الٹا چڑھا دے پٹلی۔ مفتی حضرات کے علم میں وہ حدیث ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نحن قوم سفر، تم اپنی نماز مکمل کر لو، ہم مسافر ہیں۔ حج کے موقع پر آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ ایک دوسرا موقع ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر آپ آئے ہیں اور آپ سفر میں ہیں، جنگ کی حالت رہی، اس پورے سفر میں آپ نے قصر نمازیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قوم سفر ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم قصر کریں گے، مکہ والے تم اپنی نماز مکمل کرو۔ اب اس حدیث کو اٹھا کے یہاں حج کے موقع پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ کبار علماء کرام، محدثین اور مفتیان اعظام، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کہا کہ مینا میں نمازیں قصر پڑھنا سفر غیر سفر کی وجہ سے نہیں، نمازیں قصر نماز مینا میں یہ مناسک حج کا حصہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں عادت ہے جس دن نبی نے روزہ نہیں رکھا ہم نے رکھنا ہے، جہاں نبی نے قصر کی ہم نے کہا نہیں ہم تو پوری پڑھیں گے۔ یہاں
بغیر جھگڑے کے، بغیر شور مچائے، اپنے اپنے ٹینٹوں میں جہاں جہاں جماعت ہوتی ہے. اب اصل تو یہ ہے کہ جب آپ مینا میں ہو تو مسجد خیف میں نمازیں پڑھیں. اب مسجد خیف ایک ہے اور مینا ہے کتنے کلومیٹروں میں. ہر آدمی مسجد خیف میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ موقع دے، قریب ہیں، مسجد خیف میں نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی فیہ 70 نبیا، اس مسجد خیف میں اللہ کے 70 نبیوں میں نماز پڑھی ہے. کتنا مبارک مقام ہو گیا وہ. اللہ کے 70 نبیوں نے مسجد خیف میں نماز پڑھی. مینا کی راتوں میں مسجد خیف میں نماز پڑھیں اگر قریب ہیں، لیکن اگر آپ کو 10 کلومیٹر پہ جا کے مسجد خیف پڑتی ہے تو کیسے وہاں نماز پڑھیں؟ اپنے خیمے میں با جماعت نماز پڑھیں اور بلا جھگڑا، بلا جدال. قرآن کریم کی آج پچھلے درس میں نے ذکر کی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ایام مخصوصہ میں حج فرض کیا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جو اپنے آپ پر حج فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ کوئی شہوانی حرکت، کوئی گناہ اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے. بغیر لڑائی جھگڑا کے وہاں قصر نمازیں پڑھیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پر ادا کریں اور فجر تک وہاں رکے رہیں. فجر پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور جب فجر کے بعد سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے. آج کل ایسا ممکن نہیں رہا. جو لوگ پیدل ہیں، جو لوگ اپنے طور پر گئے ہیں، تشریح ہے نہیں ہے، پرمٹ ہے نہیں ہے، وہاں جو پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ سنت آج بھی آسانی سے پوری کرنا ممکن ہے. لیکن کاروان والے، تشریح والے، ان کے پاس 100 200 300 آدمی ہیں، انہوں نے ان سب کا حساب کرنا ہے. کب بسیں نکالیں گے، کب وہاں پہنچیں گے، کم صحیح جگہ ملے گی، وہ آدھی رات کے بعد نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فجر جا کے عرفات میں پڑھنا پڑتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، سنت پہ عمل نہیں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہو گیا. سنت پہ عمل ہو جاتا تو افضل، لیکن آج کے رش اور آج کی دنیا کی کثرت اور ازدحام کے نتیجہ میں کچھ سنتیں پوری نہیں ہو پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے. اگر ممکن ہو تو اس پر عمل کریں، اگر ممکن نہیں ہے کاروان جانے اور کاروان والے جانے، ہمیں کسی قسم کا کوئی گناہ اور پکڑ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے اور عرفات جہاں آج مسجد نمرہ ہے، جو مسجد حج کہلواتی ہے، اس سے تھوڑا پہلے ایک وادی آتی ہے. اس وادی کا نام اصل میں وادی نمرہ ہے. اس وادی نمرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے خیمہ لگایا گیا تھا. آپ 9 بجے 10 بجے آج کے حساب سے وہاں پہنچے. گرمی تھی، وہاں آپ جا کے اپنے خیمے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. آج آپ جائیں گے آپ کو وہ جگہ نہیں ملے گی کہ وہ نمرہ کہاں ہے. اس کے لیے بڑے جغرافیہ دان چاہیے کہ وہ جگہ کہاں کہاں ہے. آج ضرورت رش جہاں بھی آپ کو موقع ملے عرفات میں پہنچ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمرہ میں رک کر ظہر کے تھوڑا پہلے وہاں سے روانہ ہوئے اور وادی عرنا، جہاں آج مسجد نمرہ ہے، وادی عرنا جہاں آج مسجد نمرہ ہے، وہاں گئے اور وہاں جا کر آپ نے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی، جمعاً و قصراً. سعودی ٹیلی ویژن ان دنوں حج کے مشاعر اور حج کے مناسک سارے دکھا رہا ہوتا ہے. آپ یہ پٹی چلتی ہوئی دیکھتے ہوں گے، ٹیلی ویژن اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے کہ اب لوگ ظہر اور عصر جمع اور قصر کر کے پڑھ رہے ہیں. جمعاً و قصراً یہ 2 لفظ خاص طور پر لکھے آتے ہیں. صلاۃ الظہر والعصر جمعاً و قصراً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کہو. انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہلوائی، ظہر پڑھی، پھر اقامت کہلوائی اور عصر پڑھی. 2 اقامتیں ایک اذان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 نمازیں عرفات کے میدان میں جا کے پڑھی. اور نمازیں پڑھنے کے بعد آپ پھر
ذکر میں دعاؤں میں مشغول ہو گئے اور شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں تو کوشش کریں وہاں کسی قسم کا، جب ایک دن شاید کسی کی عمر میں دوبارہ وہ آئے یا نہ آئے، وہاں جا کے بھی مسئلے شروع کر کے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ہمارے خیمے میں ایک صاحب تھے، وہ عجیب مسئلہ چھیڑ کے وہاں شور مچا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ جو لوگ تشریف لیے بغیر یہاں آئے ہیں ان کا حج نہیں۔ اب یہ بات میدان عرفات میں کرنے والی ہے؟ وہ تو آ چکے، یہ بات پہلے کرو، راستے میں کرو، میقات پہ کھڑے کہیں بھی کرو، لیکن عرفات کے میدان میں لوگوں کے حج میں بدمزگی پیدا کرنا اور شور مچانا بڑا زوردار طریقے سے گرم سرد ہوتے رہے کہ بغیر تشریف کے آنے والوں کا حج نہیں۔ میں نے ان کو تھوڑا سا جتنا ضروری سمجھایا، کہا کہ جو آ گئے ہیں ان کا اللہ حج قبول کرے، تم اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہو جاؤ۔ میں نے کہا کچھ لوگ مجبور آتے ہیں، ایک کے ماں باپ بوڑھے ہیں، پاکستان انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، اس نے پچھلے سال حج کر لیا تھا، اس سال اللہ نے توفیق دی، ماں باپ کو کروا رہا ہے، اب اس کی تشریف بن نہیں سکتی، غیر قانونی آ گیا ہے۔ اور سارے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ وہ قانون توڑنے کا گناہ گار ہے، اس کی صلاح اسے حکومت بھی دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور حکومت نے پکڑ لیا تو وہ سمجھتے ہیں نا وہاں معافی کا کوئی چانس نہیں۔ مجبوری کے تحت کچھ لوگ آ جاتے ہیں، نہیں جی تشریح کے بغیر، ٹھیک، قانون کی پابندی بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ 2-3 سال کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ ہمیں وہی صاحب ملے، کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آئے ہوئے ہیں اور وزٹ پہ آئے ہیں اور ان کو حج کروانا ہے۔ تو میں نے کہا تصریح کے بغیر تو وزٹ والوں کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مصر تھے اس وقت۔ اب وہ مجبوری سامنے آ گئی اور مسئلہ سامنے آ گیا، بالکل کہا کہ نہیں کسی نہ کسی کے ساتھ جائیں۔ وہاں اس قسم کی لا یعنی لڑائیوں سے بچیں۔ عرفات کا دن اللہ رب العزت کا بڑا خاص دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یوم عرفہ کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آپ اس دن کی عظمت کا اندازہ کریں، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور آسمان دنیا پر آ کر اپنے فرشتوں کو اکٹھے کرتا ہے کہ آؤ دیکھو میرے یہ بندے اپنے گھر بار، بال بچے، بہن بھائی، عزیز و رشتہ دار، کام کاج چھوڑ کے یہاں جنگل میں کیا کرنے آئے۔ اور پھر اللہ رب العزت خود ہی ان سے کہتا ہے جاؤنی اتونی شعثا غبرا، یہ پراگندہ حال، کپڑے کی پرواہ نہیں، بلڈنگیں چھوڑ کے آ گئے، سوٹ بوٹ چھوڑ کے آ گئے، 2 چادریں لپیٹ کے آئے ہوئے ہیں، کیا لینے آئے؟ اور ساتھ اللہ فرماتا ہے اشہدوا انی قد غفرت لہم، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج میدان عرفات کے تمام لوگوں کو بخش دیا۔ اتنا مبارک دن، اللہ رب العزت اتنا کریم اپنے بندوں پر، اور ہم جا کے لڑائیوں میں اپنا دن ضائع کر دیں، یا کھانے پینے میں اتنے مست ہو جائیں کہ سارا وقت ہمارا اسی چکر میں نکل جائے۔ کھائیے پیئے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مناسب طریقے سے کھائیں پئیں، اور زیادہ تر وقت جو ہے وہ ذکر میں، دعا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر ما دعوت بہ انا والنبیین من قبلی، میں نے جو دعا مانگی اور مجھ سے پہلے جو نبیوں نے دعائیں مانگی، ان سب میں سے بہترین دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کی کثرت کریں، جو دعائیں آپ کے جی میں آئے مانگیں، اور عرفات کے میدان کے لیے بھی کوئی مخصوص دعا نہیں، جس طرح کہ صفا مروہ کے لیے ایک دعا کے سوا کوئی مخصوص دعا نہیں۔ اتفاق دیکھیں کہ یہاں بھی ایک دعا ثابت ہے کہ جو سب سے بہترین دعا میں نے اور پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی دعائیں، اس کے علاوہ احادیث شریفہ سے صحیح سند سے ثابت جو صحیح دعائیں ہیں وہ مانگیں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف بھی جعلی نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل جعلی درودوں کا بڑا رواج ہے،
آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، 5 سورہ، یہ سورہ وہ سورہ، ان میں لکھا ہے درود لکھی. ایک درود کا نام ہے درود لکھی، درود تاج، درود ہزاری، دعا تنجینا. اگر تو یہ سارے درود ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے جمع تفریق کیے ہوتے، دعا تنجینا انتہائی مشرکانہ دعا ہے، اور وہ شیعہ کی دعا ہے، سنیوں کا ہے نہیں. لیکن ہماری کتابوں میں دیکھیں یہ دعا تنجینا ہے کیا. وہ کہتا ہے لی خمستن اطفی بہا حر البلا، میرے 5 ہیں جن سے میں مصیبتوں کو دور کرتا ہوں. ایسے 5 کہنے سے بات سمجھ میں نہیں آ جاتی. لی خمستن، یہ پنجہ جو ہمارے پاکستان انڈیا میں مشہور لگا ہوا ہے، ان کی دعا ہمارے لوگ مانگ رہے ہیں. لی خمستن اطفی بہا حر البلا، المصطفیٰ والفاطمہ والمرتضی والحسنین والمرتضی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حسنین رضی اللہ عنہ. کہتا ہے کہ میں تو اپنی ساری مصیبتیں ان کے ذریعے دور کرتا ہوں. یہ عرفات میں بیٹھ کر شرک کریں گے ہم. عرفات کے میدان میں جب اللہ ہمارے قریب آیا ہوا ہے، اللہ رب العزت اپنے علم و قدرت سے ہر کسی کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. اس دن اللہ رب العزت بے ذات ہی آسمانی دنیا پر موجود ہے، اور ہم کریں کہ میں ان کے ذریعے سے اپنی مصیبتیں دور کرتا ہوں. یہ پنجتن پاک جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، ہمارے نئے شرے سے شروع ہو گئے ہیں، ان سے دعائیں نہیں. دعائیں وہاں مانگیں اللہ رب العزت سے، شرک سے پاک، نہ کوئی جعلی درود وہاں پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سلام کا طریقہ تو آ گیا ہے، صلات کیسے پڑھیں؟ تو آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، آپ نے فرمایا قولو، یہ پڑھا کرو. اور پھر آگے کون سی صلات سکھلائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ جو ہم نمازوں میں درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس دن کو ذکر و فکر، دعا اور اذکار میں مشغول دن گزاریں، اور مغرب تک یہاں ہم نے رہنا ہے. باقی جگہوں سے پہلے نکلنے کا، پہلے چلنے کا کچھ نہ کچھ راستہ ملتا ہے اور نکلتے ہیں لوگ. لیکن یہاں سے جو عرفات کے گیٹ ہیں، مین گیٹ جہاں سے مزدلفہ کی طرف جانا ہوتا ہے، وہ گیٹ لاک ہوتے ہیں. جب تک مغرب کی اذان مسجد نمرہ سے نہیں اٹھتی تب تک وہ گیٹ نہیں کھلتے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ سنت پوری ہو جائے گی. یہ کاروان والے چاہیں بھی تو اس کو نہیں توڑ سکتے. مغرب کے بعد آپ نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور یہاں سے بھاگنے دوڑنے کے، مزدلفہ میں جگہ تنگ ہے، ذرا جا کے جگہ اچھی کہیں نہ کہیں مار لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، صحابہ کرام بھاگے تو آپ نے فرمایا کہ بھاگو نہیں، علیکم السکینہ والوقار، آرام سے سکون سے جاؤ، آرام سے سکون سے جاؤ. اور وہاں جا کر مزدلفہ میں، عرفات کے میدان میں یہ دن آپ نے گزار لیا، جو سب سے بڑا دن شمار ہوتا ہے اور حج کا سب سے بڑا رکن شمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات میں قیام کا ہے. عرفات میں وقوف اور عرفات میں قیام کا نام حج. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی یہاں نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہے. وہ چاہے جتنا مرضی جا کے مینا میں بیٹھا رہے، چاہے جتنا مرضی مزدلفہ میں بیٹھا رہے، اگر وقوف عرفات نہیں کرتا اس کا حج نہیں ہے. اور وقوف عرفات کا تھوڑا سا حصہ بھی کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں جبل رحمت کو نہیں جانتا، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ جبل رحمت کہاں، مطلب عرفات میں جبل رحمت ہے، مجھے میدان عرفات کی نشانی معلوم نہیں، لیکن میں بنی تیم تہامہ کے پہاڑوں سے چلا ہوں اور راستے میں آنے والے ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا بیٹھتا آیا ہوں. یعنی مجھے صحیح جگہ کا علم نہیں، لیکن راستے میں آنے والے ہر پہاڑ پر میں تھوڑا سا رکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے فجر کی نماز ہمارے ساتھ مزدلفہ میں آ کے پڑھ لی؟ تو کہا کہ ہاں، فجر کی نماز کے وقت میں مزدلفہ پہنچ گیا تھا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا حج مکمل ہو گیا. یعنی تھوڑا سا بھی حصہ، سارے دن میں بھی اگر عرفات میں حصہ نہیں ملتا، رات کا کچھ حصہ بھی مل جائے تو انشاءاللہ حج ہو جائے گا، لیکن لازمی کچھ نہ کچھ حصہ عرفات کا ملنا چاہیے. یہی معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، الحج عرفہ. حج تو نام ہی وقوف عرفات کا ہے. وقوف عرفات سے جی بھر کے فائدہ اٹھانا چاہیے. جتنا وقت ملے، جتنی توفیق ملے، زیادہ سے زیادہ ذکر اور دعاؤں میں اس وقت کو گزاریں. مغرب کے بعد وہاں سے روانہ ہوں، مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے. مزدلفہ کا آج کل کچھ حصہ مینا میں شامل کیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایچ بلاک جو ہے، عربی میں وہ گول ہا اور انگلش میں ایچ بلاک سارے کا سارا ایکسٹینشن مینا ہے جو کہ اصلاً مزدلفہ ہے. کچھ لوگوں کے ٹنٹ وہاں ہوتے ہیں. اب ان کو فائدہ ہے کہ یہاں 2 in 1 ہو جائے گا، سیدھا 2 in 1. مزدلفہ کی رات وہ ٹنٹ مزدلفہ ہے، اور پہلی اور آخری راتیں وہ مینا ہے. اور اہل علم کبار مفتیان کرام کے فتویٰ کے ساتھ اس کو ایکسٹینشن کیا گیا، کیونکہ مینا جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، خیموں نے اور تنگ کر دیا. تو یہ 2 in 1 والے اگر چاہیں تو سیدھے اپنے ٹنٹ میں چلے جائیں، عرفات سے نکلے اپنے ٹنٹ میں چلے جائیں. ان کا وہ رات جو ہے وہ مزدلفہ شمار ہوگی. اور کئی لوگ دل میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر اب ہم وہاں جائیں تو وہاں تو ہمارا پہلے سے خیمہ موجود ہے، اور ہم 8 تاریخ کو وہاں تھے، بعد میں ہم نے وہاں رہنا ہے، اور اگر اب وہاں چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ ایسے کریں کہ اپنے ٹینٹ سے نکلیں اور کہیں باہر کھلی جگہ پہ جا کے مزدلفہ میں ڈیرا لگا لیں. لیکن مزدلفہ میں کھلی جگہ پہ، اور کھلی جگہ وہاں کوئی نہیں ملے گی، تنگ کی جگہ ہے، تھوڑی جگہ ہے. کچھ لوگ وہاں سے گھر سے چٹائی اٹھاتے ہیں اور گلی میں چٹائی ڈال دیتے ہیں. اب لوگوں کا راستہ تنگ کر دینا یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے نا. گاڑیوں کے لیے راستہ نہیں چھوڑ رہے، پیدل والوں کے لیے راستہ نہیں چھوڑ رہے. اگر جائیں تو کھلی جگہ جائیں، یا جہاں آپ کا ٹینٹ ہے وہی رہیں، کافی. اور یہاں مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے جیسے جبل رحمت. جبل رحمت میدان عرفات میں ہے، اور جبل رحمت پہ چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ جبل رحمت کے اوپر جائیں، شاید حج تبھی ہوگا جب اوپر جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے چاروں طرف، کیونکہ وہ پہاڑی ہے، چاروں طرف گولائی میں جو راستہ ہے اس راستے کے پاس اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا تھا. راستے کے پاس اونٹنی کے اگلے پاؤں ہیں، لوگوں کے لیے چلنے کا راستہ اپنے خالی چھوڑ دیا، قبلہ کی طرف اونٹنی کا منہ کر لیا. اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے آپ ذکر و دعا میں مختلف موقع پر کوئی نہ کوئی خطبہ دیتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے. اور یہی آپ نے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی ہماری یہاں ملاقات نہ ہو، اور دوبارہ کبھی وہاں ملاقات نہیں ہو پائی، کیونکہ وہ آپ کا آخری حج ثابت ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو اس راستے کے پاس کھڑے کیا، اس پہ بیٹھ کے وقوف کیا، شام تک وہاں رہے. فرمایا وقفت ہاہنا، اے لوگو میں یہاں کھڑا ہوا ہوں. وعرفہ کلھا موقف، پورے عرفات کے میدان میں کوئی جہاں بھی کھڑا ہو جائے گا، رک جائے گا، بیٹھ جائے گا، اس کا وہی مقام عرفات اور وہی مقام وقوف ہے. یعنی عرفات کا میدان جہاں جہاں اس کی نشانیاں ہیں وہ سارے کا سارا برابر ہیں. کوئی وہاں پہنچ سکے ٹھیک ہے، نہیں پہنچ سکتا تو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے، ساتھ مسجد مشعر الحرام مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ میں باجماعت 2 نمازیں پڑھ لے امام کے ساتھ، وہ ایک الگ سے شرف ہے. اور اگر کوئی یہ 9 تاریخ کی یہ 2 نمازیں باجماعت نہیں پڑھ پاتا تو اپنے ٹینٹوں میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، 2 رکعت ظہر کی، 2 رکعت عصر کی باجماعت اکٹھی ظہر کے وقت پڑھے گی. مولویوں نے اپنے رسالوں میں بڑا زور دیا ہوا ہے کہ اگر نمرہ اس میں مسجد نمرہ میں پڑھ لی تو 2 اور جمع.
اور اگر اپنے ٹینٹ میں پڑھی تو پھر خلاف سنت کرنا، ان کے وقتوں پر پڑھنا اور پوری پڑھنا۔ عجیب منطق ہے ہمارے ان حضرات کی کہ اپنے ٹینٹوں میں پڑھو تو وہی نماز، لیکن ان کو ان کے اوقات پر اور پوری، اور نمرہ میں پڑھو تو پھر باجماعت امام۔ اب نمرہ والا تو پڑھے گا ہی سنت کے مطابق، وہاں تو تمہارا چلے گی نہیں۔ بہرحال اس دن سے آپ آگے نکل گئے۔ مشعر الحرام نام کی پہاڑی ہے، جیسے یہاں جبل رحمت ہے وہاں مشعر الحرام ہے۔ پہاڑیوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کا بڑا دلی تعلق رہتا ہے۔ وہاں جا کے فوٹو بنانا، اور فوٹو اتنا مبارک مقدس دن ہے، فوٹو ہی ضرور لینا ہے تو آگے پیچھے کسی دن جا کے لے لینا، لیکن رش میں فوٹو لینا کوئی اور بات ہے۔ وہ سیلفی بنا رہے ہیں کہ پیچھے سے وہ پلر بھی سفید نظر آنا چاہیے چھوٹا سا، کہ پتہ چلے کہ یہ واقعی وہی پہاڑی۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، اللہ کے ساتھ خاص تعلق وہاں پیدا کریں۔ یہاں پہاڑی ہے، اوپر چڑھنا ضروری سمجھ رہے ہیں، رش بنا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں گئے۔ یہ بھی آپ نے ایک ایسا قدم کیا کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مفید ہے۔ آپ اوپر چڑھ جاتے تو ہر آدمی اوپر چڑھنا ضروری سمجھتا، پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی۔ مزدلفہ میں مشعر الحرام کے نام کی پہاڑی ہے، اور وہ بھی اسی طرح چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے پاس جا کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر اذکار کیے تھے، لہذا اگر کوئی اسی طرح کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمعاً و قصراً، عشاء کے وقت میں 2 نمازیں پڑھنی ہیں، 3 فرض مغرب کے، 2 فرض عشاء کے، نہ پہلے نہ پیچھے نہ درمیان میں، کوئی سنت نہیں، کوئی وتر نہیں۔ اور یہی مراد ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کر دیا ہے کہ جس میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ یہاں 2 نمازیں پڑھیں اور سو جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک سوئے رہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور فجر پڑھی۔ فجر باجماعت پڑھنے کے بعد آپ اس پہاڑی مشعر الحرام کے پاس چلے گئے، قبلہ کی طرف منہ کیا اور دعائیں مانگتے رہے، ذکر کرتے رہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینا سے عرفات کی طرف سورج طلوع ہونے کے بعد، لیکن مشعر الحرام والی پہاڑی والے علاقے مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو گئے۔ اور اگر کوئی مجبور ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ساتھ ہیں، اور وہ آدھی رات کے بعد یہاں سے نکلنا چاہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انا کنت ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ضعفۃ اہلہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المزدلفہ یا لیلۃ الجمع، دونوں نام اس کے ہیں، اس رات اپنے گھر کے کمزور لوگوں میں شامل کر کے مجھے بھی آپ نے مینا کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کے بعد 12 بجے سمجھ لیں، 12 بجے کے بعد آپ وہاں سے بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ بیچلر جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے، وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے۔ اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا تو ساتھ ہی سواری پہ سوار کر کے وہ کہتے ہیں کہ میری ران پہ آپ نے اپنا ہاتھ دست مبارک مارا اور فرمایا ابینیہ، اے میرے بیٹے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، اے میرے بیٹے، جب تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ لا ترم الجمرۃ الا بعد ان تطلع الشمس، جمرہ بڑا شیطان جو ہے اس کو کنکریاں بھی جاتے ہی نہ مارنا شروع کر دینا۔ یہاں سے آدھی رات کو تمہیں جانے کی اجازت ہے، اپنے ٹینٹ میں جاؤ، لیکن جمرہ کی کنکریاں سورج نکلنے کے بعد مارنا۔ ہمارے لوگ 2 کام کرتے ہیں کہ جب ٹینٹ سے نکلے تو پھر سیدھے جمرہ، مزدلفہ سے نکلے تو سیدھے جمرہ، کنکریاں مار کے آرام سے اپنے ٹینٹ میں پہنچتے ہیں۔ سنت کے خلاف عمل ہے۔ سنت یہ ہے کہ 10 تاریخ کی کنکریاں جمرہ عقبہ یا بڑے شیطان کو سورج نکلنے کے بعد۔ باقی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں رہیں، فجر پڑھیں مزدلفہ میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے کنکریاں پکڑ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی کو کہا کہ کنکریاں لے آؤ، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ روانہ ہو گئے۔ کنکریاں وہاں سے 7 لے لیں کافی ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں کب چنی ہیں؟ فجر کے بعد. اور ہمارے لوگ وہاں جا کے نماز پڑھنے سے پہلے کنکریاں چن رہے ہوتے ہیں. مغرب عشاء ابھی باقی ہے، پہلے جلدی جلدی کنکریاں چن لو، کہیں کنکریاں نہ ختم ہو جائیں. کب سے یہ سلسلہ شروع ہے اور کنکریاں آج تک ختم نہیں ہوئی، یہ اللہ کا انتظام ہے. اور ابھی تو مشکلات بہت زیادہ ختم ہو گئی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ سیل ہو رہی ہوتی ہے، پیکٹ، جیسے آج کل کھانا مل جاتا ہے نا پارسل، ایسے ہی پارسل کنکریاں مل رہی ہیں. آپ کو 63 کنکریوں کا پیکج پورے کا پورا مل جائے گا، پیکٹ مل جائے گا، اور وہ 5 ریال 10 ریال. وہ اپنی کمائی کر لیتے ہیں، ہمیں کنکریاں مل جاتی ہیں. چاہیں تو وہاں سے پہلے جمرہ عقبہ کو مارنے کے لیے 7 کنکریاں لے لیں، کوئی حرج نہیں. کنکریاں لے لیں، سنبھال لیں، ان کو غسل کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کوئی لوگ وہاں باقاعدہ دھو رہے ہیں مل مل کے. شیطان کو مارنی ہے، دھو کے صاف کر کر کے اس کو مارنی ہے. جیسی کیسی ہیں ماریں اس کو. کئی لوگ تو جذبات میں آ کے کنکریاں گندی یا میلی نہیں، وہاں باقاعدہ جوتا مارتے ہیں. ہم نے اپنے سامنے بعض ایسے مواقع پہ دیکھا کہ آدمی باہر سے پہلے اس نے ایک ایک کر کے زور زور سے اللہ اکبر، اللہ زور زور کے کنکریاں ماری. دیکھتے دیکھتے پہلوانوں کی طرح ایسے اپنے ران پہ ہاتھ مارتے نا پہلوان میدان میں نکلے. 2-3 مرتبہ زور سے ہاتھ مارا، اللہ اکبر، چھلانگ لگائی اور اندر جا کے، یعنی وہ جو دائرہ بنا ہوا ہے تاکہ کنکریاں نہ ادھر ادھر جائیں، اس دائرے کے اندر جا کے ٹھاک 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 جوتے مارنے شروع کر. اس کا غصہ نہیں کم ہو رہا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، جبکہ یہاں شیطان تو بیٹھا ہوا ہے نہیں. یہ تو ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے کہ آپ نے شیطان کو، جمرہ نام بھی ہم نے پکا شیطان رکھ دیا، اس کا نام جمرہ ہے. جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ صغریٰ. اب ہم نے کر دیا چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان. اور ہمارے فارسی والوں نے اور کمال کر دیا، کہا کہ چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، اور تیسرا شیطان بزرگ. فارسی میں بزرگ کا معنی بڑا ہوتا ہے، عمر کا بڑا، اور بڑا شیطان بزرگ. اور آپ نے شاید کسی نے دیکھا یا نہیں، یہ باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا. ایک عرصہ تک بورڈ رہا، پھر آہستہ آہستہ کسی نے شاید حکومت کے کارندوں کو بتایا کہ بھائی بزرگ کہہ کے تو ہمارے بزرگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس بورڈ کو بدلو. تب جا کے وہ بورڈ جو ہے بزرگ والا نکالا گیا. بہرحال 7 تاریخ کے لیے، اس 10 تاریخ کے لیے جو یوم نحر و قربانی والا دن ہے، اس دن کے لیے کنکریاں آپ مزدلفہ سے لے سکتے ہیں، لے لیں. ساری مل گئی ہیں تب بھی لے لیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں. لیکن یہ کہ نماز چھوڑیں، لیٹ ہوتی رہے، پہلے جا کے کنکریاں لے لیں، پھر ان کو دھو لیں، پاک صاف کر کے شیطان کو مارنی ہے، یہ کاروائیاں چھوڑیں. 7 کنکریاں لے لیں، سنبھالیں، وہاں سے چل دیں. اور راستے میں جو لوگ مزدلفہ سے نکل کر مینا کی طرف آتے ہیں، ان کے راستے میں ایک وادی آتی ہے، وادی محصر. یہ وہ وادی ہے جس میں اصحاب الفیل کا اللہ رب العزت نے تہس نہس کیا تھا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ اسی وادی میں واقعہ پیش آیا تھا. ابابیلوں کے ہاتھوں اس پورے لشکر، ہاتھی سمیت پورے لشکر کا برگس نکالا گیا. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرنے لگے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا. سنت یہ ہے کہ اس وادی سے تیز نکلے. اور ہمارے لوگ عرفات سے نکلے، شام کے بعد لیٹ ہوتے ہوتے کہا کہ ہم ذرا مینا کے قریب جا کے ڈیرا لگائیں گے تاکہ صبح جلدی نکلیں اور پار ہو جائیں. وہ مزدلفہ سے نکلتے مینا کے قریب ہوتے ہوتے محصر میں جا کے رات کو سو جاتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے محصر میں لوگوں کو سوئے ہوئے دیکھا. صبح جب نکلے تو دیکھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ وادی محصر ہے، پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے، وادی محصر آغاز اور وادی محصر انتہا. وادی محصر سے یا کوئی بھی ایسا مقام جہاں اللہ کا غضب نازل ہوا، کسی پر عذاب نازل ہوا، وہاں سے جلدی نکلنا سنت ہے. وادی محصر سے تیزی کے ساتھ نکل جائیں اور جا کے پہلے نمبر پر اس بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں 7. اور یہ 7 کنکریاں مارنا جو ہے
ہر کنکری ایک ایک کر کے. اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، بیوی کی، والدین کی 5-7 لوگوں کی کنکریاں لے کے آ گئے. پہلے دن تو چلو ٹھیک ہے کہ وہ صرف 7 ہی مارنی ہیں، تو 7 کر کے 5-7 لوگوں کی ہوگی تو کتنی ہو جائیں گی؟ 49-50 ہو جائیں گی. اب اگر تینوں کو مارنا ہو تو 150 ہو گئی نا سیدھی سیدھی. اب 150 کنکری ایک جگہ مارنا ٹائم لگے گا، کچھ تھوڑا بہت رش، پہلے تو بہت رش ہوتا تھا، جب کمزور آدمی کا وہاں رکنا ناممکن تھا. تو پھر کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 4 6 گئیں اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ ساری کٹھی کر. یہ دھماکہ جائز نہیں ہے. اس طرح وہ ایک کنکری شمار ہوگی. اب مثال کے طور پر 6 مار کے 7ویں کے ساتھ اس نے ساری پھینک دی تو ایک آدمی کی کنکریاں پوری ہوئی، باقی کی یہ سنت رہ گئی. لہذا ایک کنکری، اور ہر کنکری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ اکبر. لیکن بسم اللہ بعض آثار میں ملتا ہے، بسم اللہ کہہ کے شروع کریں اور اللہ اکبر ہر کنکری کے ساتھ کہیں، اور یہ 7 کنکریاں ماریں. یہ دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ. 10 تاریخ میں 4 کام کرنے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں اور ان کی ترتیب ذہن میں رکھیں. سنت کے مطابق اگر اس ترتیب پہ پورے اتریں گے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کسی سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. 7 کاموں میں سے پہلا کام یہی ہے جو آپ نے 7 کنکریاں، 4 کاموں میں سے پہلا کام یہ 7 کنکریاں مارنا. 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں اور واپس اپنے منا کے خیمے میں چلے جائیں. مزدلفہ والے میں ملا ہے تب بھی ٹھیک ہے، منا میں ہے تب بھی ٹھیک ہے، جہاں ہے کسی اپنے خیمے میں جائیں اور وہاں جا کے اپنی قربانی ذبح کریں. پہلا کام کنکریاں مارنا. دوسرا کام قربانی ذبح کرنا یا نہر کرنا. نہر بڑے جانور کا، اونٹ کا، اور چھوٹے جانوروں کی عام قربانی معروف ہے. ذبح و نہر دونوں الفاظ جو ہیں حدیث میں موجود ہیں. اور تیسرا کام ہے حلق و تقصیر، حلق یا تقصیر، گنجا کرانا یا بالوں کو چھوٹا کروانا. اور چوتھا کام ہے طواف اور سعی. طواف اور سعی تمتع والوں کے لیے، اور طواف قران اور افراد والوں کے لیے. قران اور افراد والے اگر عمرے کے ساتھ سعی بھی کر چکے ہیں تو ان کی وہ سعی کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قران والے کے لیے بھی ایک سعی کافی ہے. لہذا 10 تاریخ کو یہ 4 کام مسنون ہیں. جمرہ عقبہ کی رمی 7 کنکریوں سے، نمبر 2 ذبح و نہر، نمبر 3 حلق یا تقصیر، اور نمبر 4 طواف و سعی. سنت کے مطابق اگر یہ کر لیں تو بہت اچھا. اور اگر کہیں کوئی آگے پیچھے ہو جائے، بال پہلے کٹوا لیے، بکری بعد میں ذبح ہو گئی، اور رمی لیٹ ہو گئی، پہلے بال کٹوا لیے، صحابی آئے اور صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رمی تو بعد ان امسیت، یا رسول اللہ میں نے تو رمی شام کو جا کے کی ہے. یعنی یہاں آ کے قربانی کے چکر میں، بال کٹانے کے چکر میں لگ گئے، طواف کر لیا، رمی جا کے آخر میں کی. تو فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں، یہ 4 کام تم نے اس دن میں کر لیے، آگے پیچھے چاروں میں سے کوئی ہو جائے اس دن کے ان 4 کاموں میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی صحیح پہلے کر لے طواف بعد میں کرے، وہاں لا حرج والی بات کوئی نہیں. وہاں سنت یہی ہے کہ پہلے طواف اور پھر صحیح. یہاں 4 کاموں میں سے آگے پیچھے ہو جائے گا، نبی سے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک چیز یہاں ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے سلسلہ میں جو لوگوں نے بینک کو، جو اسلامک بینک والے ہیں یا ایک سعودی انویسٹمنٹ بینک ہے اس کا، یا کسی نے بھی کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، اگر کسی نے پیسے دے دیے، وہ فارغ ہو گیا، پرچی لے لی، بات ہو گئی، کسی کو وکیل مقرر کر دیا کہ بھی میری طرف سے تم نے قربانی کرنی ہے، 10 تاریخ کو اسے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. وہ کنکریاں مارے، گنجا کروائے، غسل کرے، خوشبو لگائے، حرم جائے اور طواف و سعی کرے. اسے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے اس کی طرف سے بھی فون آئے گا یا میں فون کروں گا جواب، یہ لمبا جب سنت سے ثابت ہے لا حرج تو لا حرج. اس نے پہلے کر دیا ٹھیک ہے، اگر اس نے لیٹ کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں.
کہیں گے جی ابھی فون آئے گا یا ابھی مجھے پتہ چلے گا. فون کون کرے گا, پتہ کب چلے گا؟ اور ان کو جو ذبح کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ یہ کس کی قربانی ہم ذبح کر رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے پتہ لگا دیا ہو قربانی والے کے نام کے لیے؟ کبھی بھی نہیں. ریوڑوں کو ریوڑ ہے, پکڑ پکڑ کے ذبح کیے جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 100 آدمی کی ہے, ہمارے پاس 1000 آدمی کی ہے, ہمارے پاس 10,000 کی ہے. انہوں نے اتنے جانور اس دن ذبح کرنے ہیں, اس دن, اگلے دن 4 دنوں میں. قربانی 4 دن ہے. یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی قربانی 3 دن ہے, اور 3 دن کے لیے بڑا زبردست ہم نے وہ حساب رکھا ہوا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. 10 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی 3 دن قربانی ہوگی. 10 اور 3 13. 3 دن قربانی. بھائی 10 اور 3 13 ٹھیک ہے, لیکن 10 سے لے کے 13 تک 4 دن ہوتے ہیں. 10 11 12 اور 13 4 دن قربانی سنت رسول سے ثابت ہے, احادیث میں ثابت ہے. بہرحال وہ جسے آپ نے وکیل مقرر کر دیا وہ قربانی دیتا رہے گا. آپ اپنا کام کریں. آپ نے 10 تاریخ کو یہ 4 کام کرنے ہیں, اور اگر کسی وجہ سے چوتھا کام لیٹ ہو جائے, آپ آئے تھک گئے, 7 بزرگ ہیں, بچے ہیں, آپ آج نہیں جا سکے, تو اگلے دن سے کوئی حرج نہیں ہے. ان 3 دنوں کے دوران کبھی بھی آپ چاہیں تو جا کے طواف اور سعی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ضرورت ہے, مجبوری ہے, ساتھ خاتون ہے, خاتون مینسز میں آ گئی, حیض آ گیا, اس کے لیے لیٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی اپنی روانگی کے ساتھ, یعنی 13 تاریخ کو واپسی روانہ ہونا ہے, 13 تاریخ تک طواف افاضہ اور سعی کو روک لیتا ہے کہ اب میں اکیلا جاؤں گا, بچے ہیں, یہ ہے, وہ ہے, اور وہ نکلتے ہوئے طواف اور سعی دونوں اکٹھے کر کے نکلتا ہے, اس طواف کے ساتھ طواف افاضہ اور طواف وداع دونوں کی نیت کر لیتا ہے, ایک ہی وقت میں وہ دونوں انشاءاللہ ادا ہو جائیں. الدین یسر, دین بہت آسان ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا. ضرورت مجبوری ہے تو آپ طواف افاضہ کو طواف وداع کے ساتھ جمع کر کے ایک ہی وقت میں دونوں کام کر کے آپ مکہ سے روانہ ہو سکتے ہیں. بہرحال اس طرح آپ نے یہ 4 کام کیے, اور چوتھا کام کرنے کے دوران مثال کے طور پر آپ مکہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو ظہر کی نماز حرم میں آ کے پڑھی تھی. کتب حدیث میں یہ باتیں ساری تفصیل کے ساتھ بعد دلائل موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا, خوشبو لگائی, اور سادہ لباس پہنا, اور حرم آگے ظہر کی نماز آ کے حرم میں پڑھی, اور طواف صحیح سے طواف کیا, اور کچھ دیر وہاں رکے, اور اس کے بعد شام کو آپ واپس مینا کی طرف روانہ ہو گئے. آپ شام کو جائیں, آپ عشاء کو جائیں. آج کے دور میں اگر مغرب عشاء کو آپ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ اب آپ فجر تک واپس نہیں آ سکیں گے, کیونکہ وہاں تو رش اتنا ہے. لہذا مینا سے نکلتے وقت سارا حساب کر کے نکلیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وہاں رات جو گزارنا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. یہ رات جو 10 کے آگے آ رہی ہے, 11 کی رات اور اگلی 12 کی رات, یہ 2 راتیں مینا میں گزارنا واجب. پہلی 8 والی کے بارے میں نے کہا کہ بے شک سیدھے چلے جائیں عرفات, کوئی بات, وہ سنت ہے. یہ 11 اور 12 کی راتیں 2 گزارنا وہاں واجب ہے. اگر یہ چھوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے گا. دم کے بغیر پھر کوئی گزارا نہیں. بجائے اس کے کہ آپ دم اپنے اوپر نافذ کروا لیں, اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ٹائم سیٹنگ کر کے اس وقت نکلیں کہ آپ طواف کر کے واپس مینا پہنچ سکیں. طواف کر کے آپ واپس مینا کی حدود میں داخل ہو گئے, آگے بلاکیج ہے, اپنے خیمے تک نہیں پہنچ سکے, کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ مینا میں آ چکے ہیں, بات ختم. اور مینا آپ کو معلوم ہے عزیزیہ کے ساتھ ہی مینا شروع ہو جاتا ہے. گویا کہ حرم سے نکلے تھوڑا دور آ کے جہاں سے مینا شروع ہوتا ہے وہیں وہ آگے سامنے ہی شیطان نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر اس علاقے میں آپ پہنچ گئے آدھی رات سے پہلے تو انشاءاللہ آپ کی رات شمار ہو جائے گی. اور اگر پوری رات حرم میں گزر گئی, حرم میں ہی آپ نے پورا وقت جو ہے وہ گزار دیا طواف کرتے صحیح کرتے, تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا, کیونکہ
ان 2 راتوں کا وہاں گزارنا واجب ہے، لہذا ٹائم سیٹنگ کر کے نکلیں، ٹائم سیٹنگ کر کے واپس روانہ ہوں تاکہ آپ مینا میں رات کو داخل ہوں۔ رات کا ایک حصہ جسے آپ رات کہہ سکتے ہیں، یعنی 4-6 گھنٹے بھی اگر آپ نے گزار لیے تو انشاءاللہ کافی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک آپ وہاں رہیں، اگر 4-6 گھنٹے گزار لیے کہیں بھی جا کے آپ، تو انشاءاللہ آپ کی مینا کی یہ رات جو ہے شمار ہو جائے گی۔ اب یہ رات آپ واپس آ گئے، اگلے دن ہمارے یہاں بہت سارے ایسے حملوں کے مالک جو کاروانوں کے مالک ہیں، وہ ہیں کہ جن کو علم تو ہے نہیں، تو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، تاجر لوگ ہوتے ہیں، اپنے لوگوں یا اپنی آسانی کے لیے لوگوں کو کہیں گے جی صبح صبح جا کے کنکر مار کے آ جاؤ۔ اب اپنے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا کہ صبح کنکر مار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آنے جانے والے سارے پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے میں مار کے آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 11، 12، 13 کی رمی ظہر کے بعد، زوال آفتاب کے بعد۔ اب یہ ٹینٹ والے مالک کا حکم چلے گا یا سنت رسول پہ عمل کرنا ہوگا؟ اب مالک نے اپنی کوئی نہ کوئی نجائز سوچی ہوگی، جیسے روانگی مختلف جگہوں سے ہوتی ہیں اسی طرح یہاں بھی ہے۔ آپ ظہر تک انتظار کریں، بے شک جمرات کے قریب کہیں چلے جائیں، ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھیں، کنکر مار لیں، کیونکہ مسجد خیف ساتھ ہے ان کی۔ اپنے خیمے سے روانہ ہوں، آپ نے کنکر مارنے کے لیے جانا ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ظہر سے لے کے عصر تک بھی آپ رکے رہیں، کیونکہ وہ پیک ٹائم ہوتا ہے، زوردار رش ہوگا۔ آپ عصر کے وقت جائیں، مغرب تک آرام سے مار کے آ جائیں، پھر مغرب کے بعد بھی اگر ہو جائے گا رش کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں۔ صحابی کہہ رہا ہے رمی تو بعد ان امسی تو، میں نے شام کے بعد جا کے کنکریاں ماری ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وقت سے پہلے نہیں، وقت کے بعد جائز۔ جیسے کہ ظہر کی نماز اگر آپ 11 بجے پڑھنا چاہیں تو کیا ہو جائے گی؟ ظہر کی نماز ہے اور آپ 11 بجے شروع کر رہے ہیں، اور اگر آپ 2:30 بجے پڑھیں گے ہو جائے گی یا نہیں؟ 2:30 بجے ہو جائے گی، 11 بجے نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت داخل ہی نہیں ہوا، اور 2:30 بجے وقت داخل ہو چکا بلکہ لیٹ ہو چکا۔ اسی طرح رمی کا آغاز جو ہے وہ ظہر کے بعد کریں، اور لیٹ کا چاہے جتنا بھی ہو جائے رمی کریں، اپنے ٹینٹ میں آ جائیں، 5 نمازیں باجماعت قصر کر کے ان کے اوقات میں ادا کریں۔ اگلا دن ہو جائے گا 12 کا، 12 تاریخ کو بھی یہی عمل ہے، ظہر کے بعد رمی کریں اور واپس اپنے ٹینٹ میں آ جائیں، 5 نمازیں باجماعت ادا کریں اور ان کے اوقات میں ادا کریں، قصر پڑھیں۔ اگر آپ نے آج مینا کو چھوڑ دیا مغرب سے پہلے تو جائز ہے، آپ کو 13 تاریخ کی رمی معاف۔ اگر آپ نے مغرب سے پہلے 12 تاریخ 12 ذوالحج مغرب سے پہلے مینا کو چھوڑ دیا، یعنی مینا سے روانہ ہو گئے، تو پھر جائز ہے کہ آپ 13 کی رمی نہ کریں۔ اور اگر مغرب عشاء شام تک آپ وہی ہیں تو پھر آپ کو 13 کی رمی کیے بغیر نکلنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب روانہ ہوں تو مغرب کی نماز سے پہلے اپنے ٹینٹ سے نکل جائیں، پھر آپ کے لیے گنجائش ہے مکہ آ جائیں، اور مکہ میں آ کے آج آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ اگر آپ واپس آ رہے ہیں تو طواف وداع، مکہ کو بیت اللہ کو الوداع کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مکہ میں آخری کام طواف وداع ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے طواف اور سعی افاضہ روکا ہوا ہے وہ طواف کے ساتھ سعی بھی کرے گا، اور اگر نہیں تو صرف طواف اور 2 رکعتیں پڑھے اور یہ فارغ ہے، اس کو یہاں صحیح نہیں کرنی۔ کچھ لوگ رات کو طواف وداع سے ٹھنڈے ٹھنڈے میں فارغ ہو کے آ جاتے ہیں اور پھر آ کے اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں، صبح فجر پڑھنے کے بعد روانہ ہوتے ہیں، ان کا یہ طواف وداع شمار نہیں ہوگا، کیونکہ طواف وداع تو آخری کام ہے۔ آپ نے طواف وداع کیا اور رات وہیں گزار دی سو کے، تو یہ وداع نہیں ہوا، یہ تو پھر ابتدا کا کھاتا شروع ہو گیا۔ لہذا طواف وداع 1-2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ کسی نے کچھ کھانا کھا لیا، تھوڑا ضروری کوئی چیز لینی تھی لے لی، گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، 1-2 گھنٹہ کوئی بات نہیں، لیکن پوری رات وہاں گزاریں تو پھر آپ کو صبح دوبارہ طواف وداع کرنا ہوگا۔
غرض یہ کہ طواف وداع آخری کام ہونا چاہیے، وہ 12 کو ہو جائے، وہ 13 کو ہو جائے، وہ کب ہوگا؟ 12 کی کنکری مارنے کے بعد اگر آپ آ کے طواف وداع کرتے ہیں، واپس نہیں جاتے، تو آپ کو گنجائش ہے، آپ نکلیں۔ اس طواف وداع کے ساتھ ہی آپ کا حج جو ہے وہ اصلاً مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آگے ہوتا ہے معاملہ مدینہ منورہ کی زیارت کا، جسے ہمارے لوگ فرض سے بھی زیادہ حیثیت دیتے ہیں، جبکہ مدینہ منورہ کی زیارت شرف ہے، بہت سعادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھے، آپ کے قبر شریف پہ حاضری دے، وہاں صلاۃ و سلام پڑھے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، مسجد قباء، شہدائے احد، جنت البقیع، یہ سارے مقامات دیکھے، لیکن حج کا حصہ نہیں ہے، یعنی حج کا اس سے تعلق نہیں۔ آپ جائیں ٹھیک ہے، نہ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ابھی مجھے اس سال پتہ چلا ہے کہ جو حج کے مختلف پیکیجز ہیں، ان میں سے جو لو کاسٹ پیکیج ہے اس میں مدینہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے علم میں بات آئی ہوگی، جو لو کاسٹ ہے 3500 یا کتنا 4.5، اس میں مدینہ شامل ہی نہیں، وہ یہاں سے مکہ اور مکہ سے واپس، اور جو درمیانہ ہے یا زیادہ ہے اس میں کسی قسم کی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں مدینہ شامل کیوں نہیں، کیونکہ مدینہ حج کا حصہ ہے ہی نہیں۔ بہت ساری گھڑی ہوئی من گھڑت روایتیں موجود ہیں کہ جس نے حج کیا میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، جس نے حج نہ کیا وہ مدینہ نہ آیا، اس نے یہ کیا، کوئی روایت صحیح نہیں ہے، وہ ساری غلط سلط روایات ہیں، ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر مدینہ آپ جاتے ہیں تو وہاں 40 نمازیں پوری کرنا ضروری نہیں۔ وہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی 40 نمازیں پوری کر کے جائیں گے، اب وہ 40 نمازوں کے لیے 8 دن رکنا ہوگا، کوئی کاروان بھی 8 دن وہاں کہاں رکے گا؟ جو مہینہ کے لیے لاتے ہیں باہر سے وہ رکواتے ہیں، ان کا تو پھر حج مکمل ہو گیا، جو باہر سے ایک مہینہ کے لیے آتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو لے کے بھی جائیں تو ایک نماز پڑھا کے آگے لے جائیں، تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں جس میں وہاں 40 نمازوں کا ذکر ہو۔ اس حدیث سے جس سے 40 نمازیں مسجد نبوی میں ضروری سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر سند والی حدیث وہ ہے جس میں ہے کہ اپنے گھر کی مسجد میں، جو محلے کی مسجد ہے، اگر کوئی وہاں 40 نمازیں باجماعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس سے نفاق سے اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ حدیث اس سے زیادہ قوی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے، لہذا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک نماز پڑھیں، 10 پڑھیں، 40 پڑھیں، 4 مہینے رکیں، ساری عمر وہاں ڈیرا لگا لیں، کوئی منع نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اتنا نہ ہوا تو پھر مشکل ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت کا سب سے بہتر فائدہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جائیں، پوری مسجد کے احاطہ میں جہاں اللہ موقع دے 2 رکعتیں نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نماز۔ ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث کی روح سے 1000 نماز کا، اور ایک ضعیف روایت ہے اس میں 50,000 کا آتا ہے۔ اس کے برعکس مکہ مکرمہ میں جہاں ہمارے لوگ عموماً کم رکنا چاہتے ہیں اور مدینہ میں زیادہ رکنا چاہتے ہیں، مکہ والی مسجد 1,00,000 نماز، صحیح حدیث صحیح سند سے ثابت، اور مدینہ منورہ والی صحیح حدیث 1000، 10 گنا فرق ہے، لیکن ہم مدینہ میں زیادہ، اصل میں ہمارے پاک لوگوں کا حج ہی مدینہ میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے مدینہ کہاں، ہمارے تو کہتے ہیں مجھے اجمیر کی گلیاں کافی ہیں، سانو اجمیر دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے دی کوئی لوڑ نہیں۔ وہاں تو اس طرح کے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اجمیر کی گلیوں میں گھوم لیں گے، مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آتے ہیں تو مدینہ کی گلیاں کافی سمجھتے ہیں، مدینہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ حج سارے کا سارا مکہ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ مدینہ کا کوئی تعلق نہیں حج سے، لیکن جائیں مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، قبر شریف پر حاضر ہوں، وہاں درود و سلام پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اگر یاد رہیں تو یہ کلمات کہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امت کی نصیحت خیر خواہی کر دی، امانت ادا کر دی،
اور رسالت کا فریضہ مکمل طور پر آپ نے ادا کر دیا. یہ الفاظ آپ کے لیے کہیں کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا الا حل بلغت، اے لوگو کیا میں نے تمہیں رسالت پہنچا دی؟ تو سب نے کہا تھا کہ پہنچا دی، ہم بھی جائیں تو یہ گواہی دے کے آئیں یا رسول اللہ آپ نے رسالت پہنچا دی. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، امت کی خیر خواہی کر دی، اور ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا، جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی تھی وہ آپ نے ادا کر دی. یہ کلمات کہتے ہوئے آگے گزریں اور آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. السلام علیکم یا ابو بکر صدیق، السلام علیکم یا عمر الفاروق، یہ سلام کریں اور آگے نکل جائیں. یہاں لوگ رک کے کتاب کھول کے کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں ایسے اپنی طرف سے بنائی ہوئی، نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، وہاں لمبی دعائیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، رش کا سبب بنتے ہیں. اس رش کے نتیجہ میں وہاں آوازیں بلند ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی توہین ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی بلا وجہ بلند آواز سے بولنا جائز نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو نوجوان تھوڑا دور جا کے بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں زور زور سے. آپ نے ان کو بلایا، پوچھا کہاں سے ہو؟ تو کہا کہ ہم طائف سے آئے یا کسی دوسرے علاقے سے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے یہ سنا نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز کرنا منع ہے. لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، سورۃ الحجرات. علماء نے لکھا کہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے وفات پانے کے بعد آپ کی قبر شریف کے قریب بلند آواز سے بولنا منع ہے. وہاں رک کے جب یہ پڑھتے ہیں پیچھے سے دھکے مارنے والے دھکے مارتے ہیں، آگے چلو آگے، بلا وجہ کا شور بنایا نا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ یہاں کے ہوتے، مدینہ کے رہنے والے ہوتے، میں تمہیں سزا دیتا، لیکن تم باہر کے آئے ہو، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے، اس لیے ہوش کے ساتھ آرام سے بیٹھو. یہ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی کا پورے احترام کے ساتھ یہاں سے صلاۃ والسلام پڑھیں اور باہر نکل جائیں. اور پہلے تو رواج تھا کہ پورے گھوم کے وہ 7 چکر وہاں بھی پورے کر لیتے تھے. اب وہ الحمدللہ دروازہ ہی انہوں نے بند کر رکھا ہے. اب 7 چکر کرنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی لائن، تو لوگ کہتے ہیں جب یہاں کوئی ضروری نہیں رہا. بہرحال یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں. کوشش کریں اگر وقت مل سکے تو کوشش کریں کہ مسجد قباء میں 2 رکعت ضرور پڑھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے، اب ہم جاتے ہیں تو گھر سے کہاں وضو کریں گے، کوئی ہوٹل میں رہائش ملی تو ہوٹل سے کر لیں. اگر آپ کو مسجد نبوی میں رہائش ملی ہے تو مسجد نبوی کی ٹوٹیوں سے وضو کر لیں. قباء جائیں، کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد کی وہاں پڑھیں. اگر کوئی باجماعت نماز پڑھنے کا وقت ہے تو وہ پڑھ لیں. فرمایا کہ جس نے گھر سے وضو کیا، قباء میں جا کے نماز پڑھی، اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب دیتا. تو یہاں ضرور جائیں. ساتھ ہی مسجد نبوی کے جنت البقیع بقیع الغرقد ہے، وہاں جائیں، وہاں دعا مانگیں جو کہ قبرستان کی زیارت کی دعا ہے. موقع ملے تو غزوہ احد کے شہداء احد کی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں دعا مانگیں. اب ہمیں موقع ملتا ہے تو ملتا ہے مساجد 7 تلاش کرنے کا، جہاں جانا کوئی ضروری نہیں. کوشش کریں گے کہ اب تلاش کرو کہ یہ 7 مسجدیں کہاں کہاں ہیں. ابھی حکومت نے کئی ایک مسجدیں نکال دی ہیں ان میں سے، اور شاید آہستہ آہستہ یہ نکال ہی دیں، کوئی بڑی بات نہیں. یہ 7 مسجدیں ترکوں نے بنائیں اور ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے. اور اگر تاریخی حیثیت مان بھی لیں تو شرعی حیثیت بالکل کوئی نہیں. وہاں جانا کوئی ضروری نہیں. جہاں جانا ضروری ہے وہ ہے مسجد قباء. تاریخی نقطہ نظر سے چاہیں تو مسجد قبلہ تین دیکھ لیں. ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، آدھی ادھر آدھی ادھر. سنا ہوگا نا، یہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد ہے. مسجد جمعہ مدینہ منورہ کے اندر ہے. لیکن ان مسجدوں کو محض تاریخی نقطہ نظر سے اگر وقت ملے تو کبھی فارغ وقت میں جا کے سارے مدینہ کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ سارے دیکھیں. حج کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اور وہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے دیکھو یہ بڑی قیمتی تسبیح پڑی ہوئی ہے. یہاں اس دکان والے کے پاس زبردست تسبیح ہے، تسبیح ادانے والی، وہ خرید کے لاتے ہیں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے.
وہ خرید کے لا کے اپنے پیسے سے لوگوں کو دے کے وہ کام کرواتے ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ تسبیح جو ہے اس کا آغاز مسلمانوں میں نہیں ہوا، اس کا آغاز ہندوؤں میں ہوا، اس کا آغاز یہودیوں میں ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں میں آ گئی۔ بات کہنے کو بڑی تکلیف دہ سی نظر آتی ہے، لو جی تسبیح کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پر کی ہے۔ سنن ابو داود صحیح سند سے ثابت حدیث، کانا یعقد بیمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے۔ آپ کے اللہ رب العزت نے ہاتھ میں بہت ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں موجود ہے۔ 3 کر کے کتنے ہو گئے؟ اور ایک مرتبہ پھر 15 کریں 30 ہو گئے، اور ایک مرتبہ پھر لگائیں 33۔ تسبیح تو یہی ہے نا، اپنے ہاتھوں سے تسبیح کریں۔ وہ کہاں سے بن کے آتی ہیں پہلے تو یہ بتائیے؟ تسبیح چائنا سے آئی ہوئی ہے، اس کو مبارک سمجھ کے لے کے بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو سنت عمل سے بھی نکال رہے ہیں، اور چائنا کی تسبیح اور چائنا کی چیزیں اور فلاں فلاں کے سے مدینہ میں پڑی ہیں، اس لیے ان کو یہ اہمیت۔ وہاں سے مدینہ منورہ سے لینی ہے تو اجوا لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من تصبح بسبع تمرات اجوا، اگر کوئی صبح کے وقت 7 کھجوریں اجوا کی کھا لے، لم یضرہ سم ولا سحر، اسے اس دن نہ زہر پہنچے گا، زہر نقصان دے گا، نہ سحر، جادو ٹونا گنڈا تعویذ اور سانپ بچھو کوئی زہر، یہ ساری چیزوں کا زہر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ یہ برکت ہے اجوا کی۔ اجوا ہے مدینہ منورہ میں، اور مکہ مکرمہ کا بہترین تحفہ تسبیح اور مصلی نہیں، وہاں زمزم ہے، وہاں سے زمزم لیں، وہاں سے اجوا لیں، دونوں شہروں کی ایک سوغات ہے خاص، یہ لیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس روانہ ہو جائیں۔ اس طرح آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ میں، اور واپسی پہ پھر پہلے کی طرح عزت سے، پیار سے، محبت سے ملتے جلتے آئیں، اچھے طریقے سے واپس پہنچیں، راستے میں دعائیں مانگنے والی دعائیں مانگیں، جمع کی وقت جمع کریں، قصر کے وقت قصر پڑھیں، اور اپنے گھر میں واپس آ جائیں۔ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی گھر میں داخل ہونے کے لیے جو دعائیں بتائی ہیں وہ روز آپ جاتے آتے داخل ہوتے کرتے ہیں۔ ایک ادب بطور خاص آپ نے بتایا، ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ سے حج کرنے کے بعد جلدی نکل جانا چاہیے۔ یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا ثواب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی دور سے آتے ہیں جب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو مکہ کو چھوڑ دیں، مکہ سے روانہ ہو جائیں۔ اس کی دیگر وجوہات میں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی جتنا جتنا مکے میں لمبا ہوتا ہے اتنا ہوتا بیت اللہ کی اور مکے کی اہمیت دل سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں آدمی جیسے زیادہ دن بڑھتے ہیں، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ باجماعت نماز چھوڑ دی، دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر جانا شروع کر دیا، ہوٹل دیکھنے شروع کر دیے کہ کہاں کھانا اچھا مل۔ جیسے ہی اپنے فرائض سے آپ فارغ ہو جائیں مکہ کو چھوڑ دیں، وہاں سے روانہ ہو جائیں، اور طواف وداع طبعاً آپ کر کے نکلیں گے، یہ مکہ کے لیے بطور خاص، اور واپس اپنے گھر کے لیے بطور خاص ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام سفر کے بارے میں بھی اور اس سفر کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر کوئی آدمی بیچلر اکیلا گیا ہوا ہے اور بیوی بچے گھر میں ہیں تو وہ واپسی میں آئے تو ڈائریکٹ سیدھا گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ گھر تو اس کا اپنا ہے، گھر کا مالک وہ ہے، ہو سکتا ہے کہ چابی کو ساتھ لے کے گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو سیدھے اپنے گھر میں اگر کوئی آدمی کچھ دنوں کے لیے باہر جاتا ہے اور واپس پلٹ کے آتا ہے، 15 دن 20 دن مہینہ رہ کے آتا ہے، تو اسے اپنے گھر میں رات کے وقت بلا اطلاع داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آئے، آ کے مسجد میں پہنچ کے گھر والوں کو اطلاع کر دے کہ میں آ گیا، مسجد میں پہنچا۔ اب اگر ایسا وقت ہے کہ مسجد میں پہنچ کے اطلاع دینے کا وقت نہیں، اور آج تو الحمدللہ بڑا ہی آسان ہے، آج تو سیل فون چل رہے ہوتے ہیں، مسلسل کمنٹری چل رہی ہے، ایک فوٹو ابھی بھیجا یہ میں حرم میں ہوں، آج تو کمنٹری بھی بڑی اسپیشل ہو گئی ہے، آن لائن کمنٹری لائیو چل رہا پورا حج گھر والوں کے ساتھ۔ اس سے تھوڑا پرہیز کریں،
کیونکہ یہ آپ کے ثواب میں کمی کا باعث بنے گا۔ لہذا اپنے گھر والوں کو خبر دیں کہ میں آ گیا ہوں، تاکہ گھر والے جو ہیں اس کے استقبال کے لیے تیار رہیں سنت کے مطابق۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیا وجہ ہے اور اس میں کیا سبب ہے کہ رات کو نہیں آنا چاہیے، اس کے کافی سارے دلائل بھی کتب حدیث میں، خاص طور پر شرح کی کتابوں میں موجود ہیں کہ بعض واقعات ایسے پیش آئے کہ آدمی چونکہ ایک عرصے سے باہر تھا، گھر میں آیا، بیوی صاف ستھری نہیں ہے، گھر میں داخل ہوتے کوئی ایسی شکل اپنی بیوی میں دیکھ لی، کوئی صفائی ستھرائی نہ ہونے کے نتیجہ میں ظاہر ہے کہ اسے کیا معلوم ہے کہ شوہر نامدار آ جا دھمکیں گے، یہ پہنچ گئے، اس کی پوزیشن ایسی دیکھی، دل میں کچھ نفرت سی بن گئی، اور شیشے میں بال آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر کچھ نہ کچھ بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایک وجہ یہ ہے، اور بعض وجوہات یہ بھی لکھی گئیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کرنے کے لیے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ گھر میرا اپنا اور میری بیوی میری اپنی اور یہ وہ میرا اپنا، تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی توہین کی۔ سفر سے لوٹا، جان بوجھ کے گھر میں خبر نہیں دی، گھر میں پہنچا تو بیوی کے ساتھ ایک اور آدمی بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے دکھا دیا کہ تم نے میرے نبی کی بات کی توہین کی ہے، دیکھو تمہارا حشر کیا ہوا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو من و ان مانے، اور اگر کوئی مصلحت نظر آئے فابہا، نہ نظر آئے تب بھی کوشش کریں کہ سنت کے مطابق گھر میں واپس آئیں۔ دعائیں مانگیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کریں اللہ رب العزت حج قبول کرے، اور جن لوگوں نے آج تک حج نہیں کیا اللہ رب العزت انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ آئندہ سالوں میں اپنے گھر کا حج کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ضروری سوال ہو متعلقہ تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر حج وہاں کیا اگر کسی نے عمرہ کر کے بال کٹوا لیے ہیں تو حج کر کے منڈوا لے، دو کام تو ہو گئے نا الگ الگ۔ لیکن اگر کسی کو تھوڑا وقت زیادہ مل گیا اور اس نے اپنے بال شروع میں جا کے منڈوا لیے حج کے وقت، پھر منڈوا لے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اتنے بال نکل آنے کا وقت مل جائے کہ سر پہ پھر بال نظر آنے لگیں گے، دوبارہ استرا چلا سکتے ہیں، تو دونوں مرتبہ منڈوا لیں، افضل پر عمل کریں۔ اور اگر آپ نے 7 تاریخ کو جا کے عمرہ کیا اور استرا پھیر دیا، 10 تاریخ کو بال کہاں سے آئیں گے؟ 3 دنوں میں تو بال نہیں آئیں گے نا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 7 تاریخ کو عمرہ کریں تو بال آدھے آدھے کٹوا لیں، اور آدھے باقی کے جو ہیں وہ 10 تاریخ کو مینا میں کٹوا لیں۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ بقرعید کی 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے جیسے یا کہ پہلے کی طرح وقت ہے؟ یہ تبدیلی وہی جو میں نے ذکر کر دیا ہے، شاید یہ سوال اس سے پہلے آ گیا تھا کہ کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ بعض حضرات کر رہے ہیں، سنت سے تو ثابت نہیں ہے۔ یہ حاجیوں کا باس وہی ہوتا ہے نا جو حاجیوں کے کاروان کا مالک ہے، وہ کرتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی، یہ کام ایسے کر لو، یہ ویسے کر لو، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ جس کام میں بعض کو نقصان ہو رہا ہے اور سنت میں آپ کو اس کے خلاف جانے کی نوبت نہیں آتی، کر لیں، کوئی بات نہیں، بعض کا جان بوجھ کے نقصان نہ کریں، جیسے ابھی عرفات میں جانا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کنکریاں مارنے کا، بعض اپنے خیمے میں ہے، تم اس کے ساتھ ہو، مار کے جاؤ گے آؤ گے، کبھی نقصان اس کو نہیں ہو رہا۔ اس کو تکلیف ہوگی 12 تاریخ کو، کیونکہ 12 کو وہ نکلنا چاہتا ہے، جلدی آپ جائیں کہ ظہر کے بعد وہ پلٹ کے آپ آئیں گے مغرب کے قریب، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بہت پہلے لے جائے، وہ صبح کہتے ہیں جاؤ جا کے کنکریاں مار کے۔ سنت کے خلاف ہے، ظہر کے بعد کنکریاں ماریں، یہی افضل ہے۔ کوئی شخص اپنے ملک سے احرام باندھ کے نیت کر کے
نکلے عمرے کے اور میقات کراس کرتے وقت وہاں سوئے رہا، ہاں ٹھیک ہے، اپنے ملک سے نکلا، احرام باندھا اور جہاز میں بیٹھ گیا اور سو گیا، اور جدہ میں جہاز اترا تو ہوش آیا کہ میں تو جدہ پہنچ گیا ہوں، گویا کہ اس نے میقات پر نیت ہی نہیں کی، اور یہ نیت کر لی اس نے بمبے سے یا کراچی سے یا لاہور سے یا حیدرآباد سے، بنگلور سے بھی میرا خیال آتی ڈائریکٹ فلائٹ۔ اگر اس طرح کر لیتا ہے تو اس نے تو گویا کہ میقات اپنا بامبے حیدرآباد کو بنا لیا نا۔ نیت میقات سے کرنی ہے، میقات پہ پہنچ کر اگر یہ سویا ہوا ہے تو اس کی نیت کب ہوئی؟ نیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میقات کے وقت جاگ رہا ہو، ہوش میں ہو۔ اگر سو بھی جاتا ہے تو پہلے ساتھ والے کو کہہ کے سوئے کہ میقات پر مجھے جگانا ہے۔ میقات پہ نیت کرنا ضروری ہے، پہلے سے نیت کر کے آ جانا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح اس کا حج جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ ضروری ہے کہ وہ، میں نے پہلے ذکر کیا، پچھلے درس میں ذکر کیا تھا عمرے کے حوالے سے، کہ میقات سے اتنا کھا پی کے حرم تک جاتے ہوئے وہ تو مان لیا کہ تلبیہ نہیں پڑھ سکا، نیت تو صحیح وقت پہ کر لی اس نے، اور اگر اپنے ملک سے چلتا ہے اور بے وقت نیت کرتا ہے تو وہ ثابت نہیں ہے۔ کسی صحابی نے کہا تھا کہ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے نیت کر لوں اور ذوالحلیفہ نہ آؤں تو کیا حرج ہے؟ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ حرج ہے، سنت کے خلاف جا رہے۔ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنے سے پہ عذاب دے گا؟ فرمایا اتنے سے پہ عذاب نہیں دے گا، سنت کی خلاف ورزی پر دے گا۔ تو سنت کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، اپنے وقت پر جو چیزیں ہیں ان کو ان کے وقت پر ہی ادا کریں۔ 8 تاریخ کو آپ نے کہا کہ ظہر سے لے کے اگلے دن فجر تک 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں۔ 8 تاریخ کی فجر کی نماز ہے وہ بھی مینا میں، میں نے کہا نا کہ فجر سمیت 5 نمازیں، ظہر پہلی ہوگی نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ فجر پڑھ کے پھر آپ نے نکلنا ہے سنت کے مطابق سورج نکلنے کے بعد۔ لیکن اگر کاروان والے آپ کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے عموماً نکال لیتے ہیں تو نکل جائیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ 8 تاریخ فجر 9 کی کیا پوچھا؟ نہیں، فجر تو 9 کی ہوگی نا، میں نے 8 تاریخ کی 5 نمازیں اس لیے کہا کہ آپ 8 کو وہاں پہنچے ہیں، مغرب، ظہر، عصر یہ 8 تاریخ کی بنتی ہیں، اگلی 2 بنتی ہیں 9 کی، لیکن مغرب اور عشاء بھی چونکہ وہاں یہ 5 نمازیں مینا میں آپ نے 8 تاریخ کو پہنچنے کے بعد پوری کرنی ہے۔ تو وہ فجر جو ہے وہ بھی جائے گی 9 تاریخ کی، اور اصلاً مغرب اور عشاء بھی 9 کی ہی ہیں، لیکن چونکہ آپ 5 کو وہاں پہنچے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ 5 نمازیں پڑھ کے وہاں سے آگے رہو۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے جو نماز ہوگی 8 تاریخ اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ ظہر سے پہلے جو وقت ہے ناشتہ کریں، فجر پڑھیں، جہاں کہیں آپ ہیں، مکہ میں ہیں، مینا میں ہیں، جہاں بھی ہیں فجر پڑھیں، ناشتہ واشتہ کریں، ہوش سنبھالیں، سورج نکلنے کے بعد 8 بجے 9 بجے غسل کریں اور احرام باندھیں، اور ظہر آپ نے جا کے مینا میں پڑھنی ہے۔ یہاں سے مینا کا آغاز ہوگا 8 تاریخ کو نماز ظہر سے۔ اور جو مزدلفہ سے نکلنے کے بعد مغرب کے بعد جو عشاء پڑھنی ہے وہ بھی جہاں پہ جگہ ملے گا؟ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جہاں جگہ ملے گی وہیں آپ نے پڑھنی ہے۔ عرفات میں جمع تقدیم، ظہر کے وقت میں 2 نمازیں، ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر، اور مزدلفہ میں جمع تاخیر، عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء۔ آپ کو اذان عرفات میں ہوگی، انتہائی مقدس مقام ہے، لیکن یہاں مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب جا کے مزدلفہ میں پڑھی۔ تو یہاں دونوں طرح کی نمازیں دیکھیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر، جو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر کبھی جمع کرنی ہے تو چاہے تو ظہر کے وقت کر لیں، عصر کو تقدیم کر لیں، یا عصر کو تاخیر کر لیں، جیسے کہ مغرب عشاء جا کے مزدلفہ میں ہے، پہلی نماز کے وقت دونوں پڑھ لیں یا دوسری کے وقت، ظہر عصر ظہر میں، ظہر عصر عصر میں، مغرب عشاء مغرب میں، مغرب عشاء عشاء میں۔
لیکن مزدلفہ میں صرف عشاء میں ہے، وہاں مغرب میں نہیں پڑھ سکتے، وہاں مغرب میں پہنچ ہی نہیں سکتے، وہاں تو جائیں گے عشاء کے وقت۔ آپ نے یہ بتایا کہ مزدلفہ کی رات میں وطر نہیں پڑھے جائیں گے، باقی راتوں میں وطر پڑھے، باقی راتوں میں وطر پڑھیں گے، باقی راتوں میں وطر پڑھیں گے۔ فجر کی سنتیں تو ہر رات میں پڑھی جائیں گی، مزدلفہ میں بھی پڑھی گئی، صرف وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر نہیں پڑھے، صرف 5 رکعتیں، 3 فرض مغرب کے اور 2 فرض عشاء کے، اور بس۔ شیخ صاحب جو حاجی قران کی نیت کر رہے ہیں تو عمرہ کے بعد میں ان کو بال کٹوانا، پہلی بات یہ ہے کہ قران کی نیت کرنے والے حاجیوں کے ساتھ بکری ہونی چاہیے، کیونکہ بکری کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے قران کی نیت کر لی تھی اور بکری ساتھ نہیں لائے تھے، ان کو بائی آرڈر آپ نے کہا کہ نیت کینسل کرو اور تمتع کی نیت بناؤ، عمرہ کر کے احرام کھولو اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھو۔ لہذا ایک کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ناپسند کیا کہ بائی آرڈر کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ بکری نہیں وہ یہ نیت کینسل کر دیں، اور آج ہم اسی پہ مصر رہیں کہ نہیں جی ہم تو وہی کریں گے۔ بکری لے کے جانے والا ایسا ہی کرے کہ وہ 8 تاریخ 7 تاریخ 6 تاریخ جب بھی جا کے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد وہ بال نہیں کاٹے گا، وہ اسی احرام میں رہے گا، نہ بال کاٹے گا نہ احرام اتارے گا، اسی طرح 8 تاریخ کو وہ مینا روانہ ہوگا۔ تمتع والے عمرہ کر کے اپنے بال کٹوا لیتے ہیں، احرام اتار لیتے ہیں، وہ بال کاٹ لیں گے، احرام اتار لیں گے۔ قربانی کا حج تمتع کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وہ اگر 8 ذی الحجہ کو مغرب میں جب اگر عمرہ کرے حج تمتع کا تو چلے گا، مغرب یا عشاء میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عمرہ کر کے احرام اتار دے، بال کٹوا لے، 8 والا نئے سرے سے احرام باندھے، انشاءاللہ اس کا تمتع ہو گیا۔ قربانی کے پیسے جس نے دے دیے ہیں دے دیے، میں نے وہ بات پہلے کہی ہے، نہیں دیے ہیں وہ آج دے دے، ابھی بھی نہیں دیا، مینا میں جا کے وہاں جا کے پیسہ دے، قربانی خریدے اور ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، سنت پہ عمل کرے۔ یہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کھلے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ انڈیا میں جو کیمپ میں جو لوگ حج میں آتے ہیں، کیمپ میں جو لوگ انڈیا سے حج میں آتے ہیں تو وہ لوگ جو مینا میں کیمپ میں رہتے ہیں وہاں پر قصر نماز نہیں، نارمل نماز جماعت سے، یہ باتیں میں نے کہی ہیں، ان کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ لوگ یہ باتیں میں کہہ چکا ہوں کہ لوگ لاتے ہیں، تاکید کر کے لاتے ہیں، اپنے مفتی ساتھ لے کے آتے ہیں اور وہ سنت کے خلاف نمازیں پڑھاتے ہیں۔ میں آپ سے بات کی ہے کہ جس سے ہو سکے وہ کوشش کرے کہ وہ سنت کے مطابق حج سنگل کرے، نماز پڑھے، جماعت سے ساتھ نہیں پڑھے، سنگل پڑھے، وہ 2 4 10 لوگ الگ سے اپنی جماعت کرا لیں، کوئی عرض نہیں، لیکن جنگ نہ کریں، جنگ نہ کریں۔ اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو ان کے ساتھ باجماعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی پڑھ سکتے اگر ایسی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو گنجائش ہے تو آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے قصر پڑھیں۔ اس وقت آپ نہا دھو کے خوشبو لگا کے سادہ لباس پہن کے جائیں گے، کیونکہ وہاں اب آپ کو دوبارہ بال نہیں کٹوانے، بال کٹ چکے، اس کے بعد احرام ہے ہی نہیں، اس کے بعد احرام ہے ہی نہیں۔ شیخ صاحب 8 تاریخ کو جیسے بھائی نے کہا کہ تمتع کی نیت ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد میں جب وہ غسل کریں گے حج کی نیت سے تو سیم احرام پہن سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، سیم پہن لیں، اگر صاف ہے تو وہی پہن لیں، ظاہر اس میں بال وغیرہ آگے ہیں تو تکلیف میں رہے گا، اگر دوسرا سیٹ پاس میں دوسرا ہے تو وہ دوسرا نیا پہن لے، کوئی حرج نہیں۔ احرام کو احرام کی حالت میں بھی دھویا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، اور اگر اس وقت آپ دھوتے بدلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی جمعہ پڑھ کے نکلے تو طواف وداع جمعہ کے بعد پڑھے ہوگا، کیونکہ ابھی ایک دن لیٹ ہو گیا تو میرا اگر آپ طواف وداع جمعہ کے دن کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ پڑھیں، طواف وداع کریں اور نکل جائیں، یا طواف وداع پہلے کر لیں، جمعہ پڑھتے ہی نکل جائیں، کوئی حرج نہیں۔ شیخ صاحب حج کے بعد میں آپ 2-3 دن حرم میں رہ رہے ہو، اس دوران اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہو 1 دن کے لیے تو طواف وداع مدینہ جا کے آنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو حدود حرم سے نکلنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے، طواف وداع کر کے جائیں، پھر آئیں گے تو پھر کوئی طواف وداع نہیں ہے۔ یہی معاملہ جو جدہ والے، خاص طور پر جن لوگوں کو یہاں سے جدہ والے لے کے جائیں گے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ ایسے ہی اٹھا کے مینا سے سیدھا جدہ لے جاتے ہیں،
وہ جب منا سے نکلیں تو پہلے نمبر پر طواف وداع کریں اور پھر جدہ جائیں. دوبارہ آئیں نہ آئیں وہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ طواف وداع ایک مرتبہ ہے. جو حج بدل کرتے ہیں کہ ان کو بھی حج کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے؟ ان کو بھی حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ نمازیں تو مرنے والا نہیں آگے پڑھتا نا. نمازیں تو یہ پڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ یہ جا رہے ہیں، اس کو بھی ثواب دے گا، اللہ اس کو بھی ثواب دے گا. کیونکہ اللہ کے ثواب کے پیمانے اور اس کے سمندر نہ پیدا کنار. فرمایا کہ ایک آدمی روزہ افطار کرواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا روزے دار کو ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کمی ہے. پاکستان سے انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں اس کے بعد وداعی طواف کرنے کے بعد پھر بھی وہ 10-15 دن وہیں رہتے ہیں حرم میں. نہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جو پاکستان انڈیا سے آتے ہیں اگر وہ آ کے الوداعی طواف کر کے جدہ چلے گئے پھر آ کے حرم میں رہیں کوئی بات نہیں. مدینہ چلے گئے پھر آ کے حرم میں رہیں کوئی بات نہیں. لیکن اگر جدہ یا مدینہ جانا ہے تو طواف وداع کر کے جائیں، اور اگر نہیں جانا تو طواف وداع نہ کریں. طواف وداع نکلتے وقت ہے. 15 دن بعد بھی چلے. طواف وداع کی کوئی تاریخ نہیں، چاہے وہاں مہینہ بیٹھا رہے. کیونکہ فلائٹس لیٹ ہیں 12-15. کوئی بات نہیں، جب جانا ہے اس وقت جانے سے پہلے 1-8 گھنٹہ طواف وداع کریں اور روانہ ہو جائیں. یہ حج کے ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے، فجر میں سنت پڑھنا ہے. قصر میں ہمیشہ سنت فجر کی شامل رہی ہے. قصر میں سنت ہمیشہ شامل ہے، اور فجر کی عشاء کی نماز کے ساتھ وتر جو ہے وہ بھی قصر میں شامل ہے، سوائے اس ایک رات کے. باقی سفر میں وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے. مسجد نمرہ کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے. اگر کسی کو مسجد نمرہ کے اندر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو وہ کوشش کرے کہ اس جگہ میں جا کے نہ بیٹھے، بلکہ وہاں بیٹھنے بھی نہیں دیتے. انہوں نے باقاعدہ نشانی لگا رکھی، پٹیاں لال پیلی لگی ہوئی ہیں کہ یہ حصہ مسجد نمرہ کا عرفات سے باہر ہے. تو پولیس والے اور یہ وہ وہاں انتظام رہتا ہے. صرف بوقت ضرورت وہ اس جگہ کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ وہ وہاں بیٹھنے نہیں دیتے. اور اگر کوئی آدمی جا کے وہاں بیٹھ کے آ جائے تو اس کا تو حج ہی نہیں ہوگا. شیخ صاحب، مسجد نمرہ میں خطبہ ہوتا ہے، وہ سننا ضروری ہے؟ سننا چاہیے، کیونکہ خطبہ حج تو وہی ہے. سننا چاہیے. کوشش کریں کہ اپنے موبائل سے، اپنے ٹرانزسٹر سے، ریڈیو لوگ ساتھ لے جاتے ہیں، موبائل لے جاتے ہیں، تو وہ سب اپنے پاس رکھیں تو بہت اچھا ہے. خطبہ سنیں. خطبہ سننے کے بعد آپ اپنے خیمے میں باجماعت 2 نمازیں جو ہیں وہ جمع و قصراً ظہر اور عصر پڑھیں. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ خطبہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایسا انتظام ہے کہ خطبہ سنیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ آپ ظہر عصر کی نمازیں پڑھیں اور اللہ کریں. چلیے، اگر کسی نے کل آنا ہو تو کل اسلامک سینٹر اقربیہ میں یہی حج کا طریقہ جو ہے انشاءاللہ وہاں کے لوگوں کے لیے کہیں گے. آپ کے لیے دہرائی ہو جائے گی. اگر آنا چاہیں تو وہاں ہے، لیڈیز جینٹس دونوں کا انتظام ہے. اور وہاں صرف چائے نہیں، وہاں ساتھ کھانا بھی ملتا ہے. جو حج کو نہیں جا رہے کے بارے میں اسی ٹائم عشاء کی نماز کے بعد جو شخص حج کو نہیں جا رہے ان کو یہ 10 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پتہ ہے. جو لوگ وہاں نہیں جا رہے حج کے لیے، ان کے لیے 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو میں نے ذکر کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو آدمی 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اور اسی طرح پہلی سے لے کے 9 تک مسلسل سارے روزے رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ 10 دن جو ہیں، عید کا دن تو ظاہر روزہ رکھنا منع ہے. عید سے پہلے جتنے بھی آپ روزے رکھیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی باعث اجر و ثواب ہیں. اور خاص طور پر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں ایک وضاحت ذہن میں رکھیں کہ ہمارے چونکہ تعلق دار لوگ پاکستان انڈیا میں بھی ہیں، تو پاکستان انڈیا کے لوگ یہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھیں. یہ بحث آج کل چل رہی ہے اور نئی شروع ہوئی ہے. جب سے یہ انٹرنیٹ شروع ہوا اور حج کی کارروائیاں آن لائن نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اس وقت سے لوگ کہتے ہیں جی اب چونکہ حاجی جس دن وہاں عرفات میں ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اسی دن پتہ چل گیا، لیکن ان کے کیلنڈر میں انڈیا میں پاکستان میں اس دن کون سی تاریخ ہوگی؟ اس دن 8 ہوگی.
اور آج سے 40 سال پہلے 50 لگا لیں، جب کبھی یہ میڈیا نہیں تھا، اس وقت لوگ کون سے دن روزہ رکھا کرتے تھے وہاں؟ 9 کو۔ اگر یہ کہیں کہ میڈیا نے پتہ دے دیا، ضروری ہو گیا کہ یہ کریں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پیچھے والے 1450 سال کے لوگوں کا روزہ غلط جگہ پہ جاتا رہا۔ یہ غلط بات ہے۔ اصل میں 9 تاریخ جو ہے، 9 تاریخ جہاں ہوگی اسی تاریخ کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ تو پورے 9 دن ہی روزوں کے ہیں، پہلی سے لے کے 9 تک رکھیے، 8 بھی آ جائے گی، 9 بھی آ جائے گی، دونوں پہ عمل ہو جائے گا، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ذوالحج کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر رات ہاں وہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، ہر رات کا قیام شب برات کے برابر۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ان دنوں میں کیے گئے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ذوالحج کے ان 10 دنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیا کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں اس کی گنتی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ شب قدر ہوگی، بیچ رہے ہیں لوگ۔ آج کل نیٹ کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ جعلی کام شروع کرتے ہیں اور ساری دنیا میں منٹوں میں پھیلا دیتے ہیں، اس کا سر ہوتا ہے نہ پیر۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ چل رہا تھا کہ جس نے یہ پڑھا نہیں اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اور بے دست و پا قسم کی کہانی وہاں ڈال دی تھی۔ اور پہلے لوگ کہا کرتے تھے جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ابھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جس نے یہ نہیں پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اور اس کی کوئی سند، کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس، کوئی چیز نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پریشان نظر آ رہے ہیں، اس کا آغاز یہاں سے کر، عجیب ڈرامائی قسم کا انداز شروع کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پریشان نظر آئے، جبرائیل علیہ السلام کو پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہاں بجلی پانی یہ وہ، کبھی وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا حج کے دوران سب لوگ۔ قربانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے دی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس سلسلے میں دونوں رائے موجود ہیں، اور علماء کرام میں بھی دونوں طرح کے علماء موجود ہیں، جائز کہنے والے، ناجائز کہنے والے، اور میں جائز کہنے والوں کے ساتھ ہوں کہ قربانی دیں، اور میں الحمدللہ اپنے والدین کی طرف سے دیا کرتا ہوں۔ لیکن جو آدمی والدین کی طرف سے یا فوت شدگان کی طرف سے قربانی دے، اسے 2 دینی چاہیے۔ ایک جو فوت شدگان کی طرف سے ہو وہ دے اور ساری بانٹ دے، کہ صدقے کی شکل کہتے ہیں کہ جی قربانی نہیں ہوگی صدقہ ہو جائے گا، صدقہ ہم نہیں کھاتے، سارا بانٹ دیا۔ جو اپنی قربانی ہے گھر والوں کی وہ ساری کھا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہی میں ماں باپ کو لپیٹ نہیں لے، شامل کرنا۔ ماں باپ کو لپیٹے نہیں، وہ تو لپیٹے گئے پہلے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں رکھے۔